बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है फाइनली अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो अभी ऐसा है कि आजकल मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, तो मे बी कमेंट सेशन कुछ दिनों के लिए स्किप हो जाइए। अगर आया तो फिर देख लेंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से हम लोग ना अपनी एपिसोड कंप्लीट करते हैं। और ये एक बहुत ही टफ़ जॉब थी मेरे लिए, लेकिन मैंने खुद को टारगेट दिया था कि मैंने जाने से पहले ये कंप्लीट करना ही करना है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट, हो जाएगा आज ना। तो बाकी ये फर्स्ट पेज ही है ब्लर, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें और मुझे नहीं मिल रहा। ये रुके को ढूंढ के लाती हूँ, पढ़ना तो मैं ही है ना। हाँ करूँगी, पूरी ज़रूर करूँगी। तुम शराइत रखो तो सही। एलिज़ा तो जी जान से रजामंद थी। सोच लो, एक बार फिर सोच लो, वो संजीदगी से कहता है। इसके ऐन सामने आ रुका था। पिछले 24 घंटों से तुम्हारे सिवा कोई सोच आ ही नहीं रही, मैं और क्या सोचूं। वो अपने सामने खड़ी थी, लावा को इस नज़र से देख रही थी जिससे इसे यकीन था कि वो इसे खड़े खड़े पता कर लेगी। हालांकि इसकी नज़र ज़िंदगी की पहली ऐसी नज़र थी जिससे वो किसी मर्द को देख रही थी। फिर कैसे मुमकिन था कि मर्द इसकी इस महबूब नज़र से बच जाता और इस पर असर न होता। सारी दुनिया से नाता तोड़ लोगी मेरी खातिर, यहाँ तक कि बड़ी हवेली वालों से भी। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए पूछ रहा था। हाँ तोड़ लूँगी, सबसे तोड़ लूँगी। तुमसे नाता जोड़ने की खातिर मैं सबसे नाता तोड़ने की हिम्मत रखती हूँ। अगर मेरी मामा आसिया फंदी अपने हस्बैंड की खातिर मलक हवेली वालों को छोड़ सकती है तो मैं भी छोड़ सकती हूँ। बल्कि ये भी कहना ठीक है कि मैं भी इस वक्त बड़ी हवेली को छोड़ कर ही आई हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। अलीज़ा ने बड़े सुकून और बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मगर इसके इस जवाब से दिलावर की तसल्ली नहीं हुई। वो कुछ और सुनना चाहता था। तो क्या सारी दुनिया से कट के रह लोगी? इतना हौसला है तुम में? वो भी जवाब ने संजीदगी से पूछा था। मुझे इतना हौसला बख्शने वाले भी तो तुम ही हो ना। मैं सारी दुनिया से कट के रह गई हूँ या नहीं, ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये हाँ, ये और बात है कि अब की बार तो मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे सारी दुनिया से काट कर सबसे अलग बेसमेंट में कैद कर रखो और तुम्हारे सिवा किसी का भी आना जाना ना हो, जहाँ सिर्फ अलीज़ा और इसका ड्राइवर हो। अलीज़ा कैसे बहके से जवाब दिलावर के दिल को कुछ हुआ और एक मूसर जज्बात की लहर इसकी नस नस में दौड़ गई, क्योंकि वो बड़े एतमाद से अपने उसके बीच के फासले मिटाकर एक बिल्कुल नई और लो देती गुर्बत का हसार सा बांधती जा रही थी। मेरी बीवी बनकर रहोगी, मेरी अम्मा की बहू। वो अपने कदम उठाता मजीद इसके करीब आ गया। तुम्हारी अम्मा की बहू बनकर रहूँगी। अलीज़ा के पास तो हर जवाब का पहले से तैयार था। वो क्यों? इसकी नज़र तिलावर की सवालिया नज़रों से लिपट कर झुक गई। क्योंकि तुम्हारी अम्मा की बहू बनने में बड़ा फ़ायदा है। इसके शफाफ होंठों पर बिखरती मध्यम मुस्कुराहट तिलावर की नज़रों से मख्फी नहीं रह सकी। कैसा फ़ायदा? मज़ीद आगे बढ़ा। तुम्हारी अम्मा की बहू बनूंगी तो मेरा तुम पर रोब रहेगा, और अगर तुम्हारी बीवी बन के रहूँगी तो तुम्हारा मुझ पर रोब रहेगा, और रोब की वजह से मैं हमेशा तुमसे डरती रहूँगी। वो बड़ी दूर की सोच रही थी। रोब तो तुम मुझ पे हमेशा से जमाती हो। हमेशा तुमने मुझे ड्राइवर समझा, दिलावर ने। वो और आगे बढ़ा और लीज़ा इसे इतने करीब देकर बेसाख्ता झिझक कर 2 कदम पीछे हटी। तुम्हें क्या पता कि ड्राइवर में क्या छुपा है? वो बेसाख्ता मुस्कुराई। क्या छुपा है? इसकी नज़रें लीज़ा के चेहरे पर गहरी हो गई थी। दिलावर। इसके होंठ धीमे से कपकपाए। और दिलावर में क्या छुपा है? इसके छोटे छोटे सवाल बढ़ते जा रहे थे। अलीज़ा की मोहब्बत। अलीज़ा भी बड़े जम के जवाब दे रही थी। तो अब इस मोहब्बत से दूर क्यों हट रही हो? करीब आओ ना। दिलावर ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया। करीब ही तो आना चाहती हूँ। अलीज़ा की आवाज़ लरस गई। कितना करीब? दिलावर की आवाज़ की गंभीरता भी कुछ कम नहीं थी। अलीज़ा की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। इसकी धड़कनों से जैसे पूरा माहौल ही धड़क उठा था। कमरे में फसूखेसी बढ़ने लगी। इतना करीब के दरमियान में कुछ न रहे। अलीज़ा कहती हुई इसके करीब आ गई। ये करीब होना भी कोई करीब होना है? दिलावर फिलहाल इसे शर्म दिला रहा था, क्योंकि इन दोनों के पीछे कदम का फासला अब भी हायल था और वो ये फासला भी नहीं चाहता था। तो फिर कैसा करीब होना होता है? वो झिझकते हुए बोली। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। दिलावर फ़ौरन लापरवाह सा बन गया, जिस पर अलीज़ा को इसकी लापरवाही देखते हुए खुद ही झिझक आ गई। जिस पर अलीज़ा इसकी लापरवाही देखते हुए खुद पे झिझक का दामन छोड़ना पड़ा और अपने इसके बीच का फासला मिटाते बेहद आहिस्ती से इसके सीने से लगी। और दिलावर को लगा जैसे इसकी सदियों से भटकती तड़पती रूह को करार मिल गया। जैसे एकदम से हर चीज़ शांत हो गई हो, इस जैसे इसकी ज़ात पे छाए अजाब पल में छट गया। और इस हिसाब से निकलते इसकी रूह हल्की फुल्की सी होगी। इसका तन मन सरशार सा हो गया था। इसी सरशारी और खुमारी के हाथों बहकते हुए इसने अपने सीने से लगी लीज़े को अपने मजबूत बाजू के शिकंजे में इंतहाई ज़ोर से खींच लिया, और इतने ज़ोर से कि लीज़े को लगा वो इसके सीने में पेवस्त हो जाएगी। और ज़ोर से। लीज़े की पसलियाँ टूटने को थी, मगर फिर भी वो चाहती थी वो इसे ज़ोर से खींचने की हद कर डाले। मर जाओगी। वो इसके कान के करीब सरगोशी से बोला। मर जाने दो। वो इससे भी ज़्यादा सरगोशी से बोली। एक बार फिर सोच लो। वो इसे बाहों में भरते हुए और खींचते हुए पूछ रहा था। सोच कर ही तो आई हूँ।
علیزہ نے کہتے ہوئے اس کے گریبان میں چہرہ چھپا لیا اور اس کے چہرے کا لمس دلاور کے سینے سے ٹکرانے لگا، جیسے دلاور کی رگوں میں سر پٹکتا جذبات کا جنون اور بھی منظور ہونے لگا۔ میرے جذبات کی شدتوں کو سہ نہیں پاؤ گی؟ اس نے علیزہ کو بازو کے حصار سے آزاد کرتے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر عین اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ تم اپنی شدتیں آزماؤ تو صحیح۔ علیزہ کا لہجہ بھی بوجھل ہو رہا تھا، اس کے الفاظ بھی۔ میری شدتوں سے پہلے میری شرائط تو تم نے سنی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے علیزہ کے رخساروں کو سہلا رہا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی شرط سے انکار نہیں ہے، چاہے تو سائن کروا لو۔ سائن بھی کرواؤں گا، مگر آخری شرط کے بعد، جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ آخری شرط؟ وہ کیا؟ علیزہ حیران ہوئی۔ بتا دوں؟ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور اتنی شدید محبت کرو کہ باقی ہر شے کو بھول جاؤ، یہاں تک کہ اپنے آنے والے بچوں کو بھی۔ دلاور کی شدت اس کے اظہار اور اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بچوں کو بھی؟ تو پھر ان سے محبت کون کرے گا؟ بچوں کو بھی؟ تو پھر ان سے محبت کون کرے گا؟ علیزہ کو خفگی ہوئی۔ میں کس لیے ہوں آخر؟ میں کروں گا ان سے محبت۔ تم صرف مجھ سے محبت کرو گی، صرف مجھ سے۔ شرط منظور ہے تو بات کرو۔ دلاور کی نظریں اس کے چہرے کے ایک نقش کو چھو رہی تھی اور بوسے دے رہی تھی۔ لاؤ کاغذ قلم، میں سائن کرتی ہوں۔ وہ یہ شرط ماننے کو بھی تیار تھی۔ کاغذ قلم لانا ضروری تو نہیں، سائن تو تم کسی بھی جگہ کسی بھی چیز سے کر سکتی ہو، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ مہر بھی لگا سکتی ہو۔ دلاور کا اشارہ اس کے گلابی شفاف ہونٹوں کی طرف تھا اور علیزہ اس کا اشارہ سمجھ کر بے ساختہ بدک گئی۔ لیکن ڈرائیور، اس نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، اب تم محبت کی حامی بھر چکی ہو۔ دلاور نے کہتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے کی مہلت نہیں دی۔ اس کے سارے احتجاج اور سارے الفاظ اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لیے، اور وہ بیتی شدت سے کہ علیزہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچتی لگی، لیکن پھر بھی اپنا آپ چھڑا نہیں سکی۔ ڈرائیور، بڑی مشکل سے بڑی دیر بعد اس کے کھوئے ہوئے الفاظ واپس آئے، بڑی کوششوں کے بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ جی ڈرائیور کی جان، کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے سکراتی بھی علیزہ کو ایک بار پھر باہوں میں لے لیا اور اس کے بعد بے حد سلکی بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے انہیں سہلایا۔ میں رات بھر نہیں سوئی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹنا چاہتی تھی۔ میرا بھی یہی حال ہے، وہ گمبھیر آواز میں کہتا، اس کے بالوں کو گردن کو نرمی سے چھو رہا تھا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر سونے دو نا مجھے۔ علیزہ نے اس کی سانسوں کے لمس سے کسمسائی۔ آؤ سلاتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے ہی باہوں میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور بے حد نرمی اور بے حد آہستگی سے بیڈ پر لٹا بھی دیا۔ اور تم؟ علیزہ کو بھی اس کا خیال آیا تھا۔ تم بتاؤ، میں کیا کروں؟ جاگتا رہوں یا سو جاؤں؟ وہ اس کے دائیں بائیں بیڈ پر دونوں ہاتھ جمائے اس کے اوپر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ سو جاؤ، علیزہ کے کہتے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ میں پاگل ہوں کہ آج کی رات بھی سو جاؤں؟ وہ استزائیہ سے لہجے میں بولا۔ کیوں آج کی رات کیوں نہیں سو سکتے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کیونکہ آج کی رات میرے پاس، میرے سامنے، میری باہوں میں میرے جاگنے کا سامان موجود ہے۔ آج کی رات سونے سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی کنپٹی پر ریوالور رکھ کے گولی مار لوں اور مر جاؤں۔ پلیز ایسا تو مت کہو۔ علیزہ نے بے ساختہ تڑپ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر سلانا کیوں چاہتی ہو؟ مصنوعی خفگی سے بولا۔ میں کب سلانا چاہتی ہوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم خود بھی جاگو اور مجھے بھی جگاؤ، بے حد دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس نے پلکیں جھکا لیا۔ دلاور بے ساختہ چلا اٹھا۔ علیزہ! وہ انتہائی زور سے اور انتہائی خطرناک تیوروں سے تھاڑا اور علیزہ کھلکھلاتی چہرہ چھپا گئی، کیونکہ دلاور اب پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا اور بے تحاشا ہنستی ہوئے کھلکھلاتی سے بچنے کی کوشش کری تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ پلیز ڈرائیور، پلیز بس کرو، پاگل ہو جاؤں گی۔ علیزہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے احتجاجاً چلائی تھی، کیونکہ دلاور نے اسے واقعی پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ چند جسارتوں پہ بوکھلا کے، اوکے اوکے، اب کچھ نہیں کرتا، تم بس مجھے سلانے کی کوشش کرو، میں تمہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مانی خیری سے کہتا اس کے چہرے کے قریب جھکا اتنا کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں رچنے لگیں، جس میں ان دونوں کے اعصاب ایک جب سے سحر کے زد میں آ گئے۔ کیا مطلب؟ علیزہ کی آواز بکھرنے لگی۔ اس کا لہجہ اور اس کا آواز دلاور کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھے، اور اس کے صبر و ضبط کا دامن چھوٹنے لگا۔ آج کی شب میری باہوں میں رہو، سارے مطلب سمجھاؤں گا۔ وہ سرگوشی میں کہتے لیمپ کی تیز روشنی گل کر چکا تھا، اور علیزہ نے بڑے سکون سے اور پوری مادگی کے ساتھ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ اور اس کی سپردگی پر کب سے ٹھہری ہوئی کالی رات بھی مسکرا اٹھی تھی، کیونکہ ان کا یہ ملن بڑے صبر، بڑی برداشت، بڑے ضبط کے بعد ہوا تھا۔ بڑی اذیتیں، بڑے عذاب جھیلے تھے انہوں نے، اس لیے اس وصال کی رات پر تو اب پورا پورا حق تھا ان کا، اور اس حق کو پورے استحقاق سے وصول کرنے میں دونوں گم تھے۔ اس طرح کے کائنات کا باقی ہر احساس سے پس پش ڈال دیا تھا، سوائے ایک دوسرے کے، کیونکہ اس وقت علیزہ کے لیے اس کا ڈرائیور اور ڈرائیور کے لیے اس کی علیزہ کل کائنات تھی۔ دل کی پوچھتے ہو تو پھر سن لو، ہم نے بخشا تمہیں قیامت تک۔ وہ کپڑے چینج کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیڈ روم سے باہر نکلے۔ حالانکہ سیڑھیاں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے سے ابھی بڑی دقت ہوتی تھی، مگر آج اس کا موڈ فریش اور خوشگوار تھا، اس لیے وہ اس وقت بھی ریلنگ کا سہارا لے کر سیڑھیاں اتر آئی۔ اس کا روپاہ لان کی طرف تھا اور شبنم آلود گھاس پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کی روح سرشار اٹھی۔ اس کا من صبح کی ایسی تازگی پر جھوم گیا، اور وہ آہستہ آہستہ پھولوں کی کھاریوں کے پاس چلتی چند نوخیز پھولوں کو چن چن کر اپنی جھولی میں بھرنے لگی۔ اپنی بے دھیانی میں سے پتہ نہ چلا کس نے کتنے پھول چن ڈالے تھے۔ زری، تم یہاں؟ تم خود آئی ہو کیا؟
नगारिश भी थोड़ी देर बाद नमाज वगैरह से फारिग होकर नीचे आ गई और अपनी बेध्यानी में से पता ही न चला और नीचे लॉन में टहलती जरी को देखकर वो सख्त हैरानी और खुशगवारियत का शिकार हुई। हाँ मैं जरी मुस्कुराती हुई इसकी तरफ पलटी, लेकिन तुम यहाँ कैसे? नगारिश को वाकई हैरत हो रही थी क्योंकि जरी अभी भी ठीक चलते हुए लड़खड़ा जाती थी। इसके कदम अभी जम नहीं रहे थे और वो ना ही इनकी मजबूती कायम हो रही थी। मैं यहाँ खुद आई हूँ बगैर किसी सहारे के, जरी ने खुशी खुशी बताया। लेकिन क्यों जरी, तुमने ऐसा क्यों रिस्क क्यों लिया? तुम अगर सीढ़ियों से गिर जाती तो? नगारिश को सोचकर ही झुरझुरी सी आ गई। अरे डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होता। मैंने ये रिस्क अपने आप को आजमाने के लिए लिया, अपनी हिम्मत और अपना हौसला देखने के लिए किया ये सब। अगर आज मैं किसी कदम पर गिर जाती तो आप नहीं जानती कि मैं ज़िंदगी भर उठ नहीं सकती थी, संभल नहीं सकती थी, अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं कहीं भी नहीं गिरी। इसलिए समझ ले कि संभल गई और चलने फिरने के काबिल हो गई। मेरे कदम कमज़ोर नहीं रहे, मजबूत हो गए। अब मैं किसी भी सहारे के बगैर चल सकती हूँ, अकेली चल सकती हूँ, खुद अकेली। जरी ने कुछ इस अंदाज़ और अल्फाज में इसे समझाने की कोशिश की। नगारिश फ़ौरन ही चौंकी। क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? नगारिश पूछे बगैर ही रह सकी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। जरी की खुशी ऐसी थी कि इसके लहजे से भी छलक रही थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ आज के तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो? नगारिश को हैरत ही हैरत हुई। क्योंकि अलीसे दिलावर शाह के पास वापस आ गई है, अपने घर, अपने शौहर के पास। और मुझे इसके आ जाने की बहुत खुशी है क्योंकि इन दोनों का घर टूटने से बच गया और दिलावर शाह को इसकी अलीसे वापस मिल गई। इसलिए आज फजर के बाद में सिर्फ इन दोनों के लिए दुआ की है कि अल्लाह इनका ये साथ हमेशा सलामत रखे। मेरी पुप्पो की अलीसे हमेशा सुहागन रहे, आबाद जो इनकी छोली ऐसे खूबसूरत फूलों से भरते। वाह, बढ़िया बड़े आला ज़रा बन रही जरी। जरी ने कहते अपनी झोली में भरे फूलों को बड़ी नरम निगाहों से देखा और सारे फूल नगारिश की झोली में डाल दिए और धीमे कदम उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। भाभी, मैं सोच रही थी हम नबील, हयात और दिलावर शाह को खाने पर इनवाइट करते हैं। इस तरह इन्हें अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आने का मौका मिल जाएगा और अब्दुल्ला भाई भी अपने दोस्तों से मिलकर खुश हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? वो जाते जाते पलटी और जवाब नगारिश में ऐसा हिला कर आ गई। नगारिश ने, मेरा ख्याल लगता कि दिमागी तवाज़ुन हिल गया जरी था। लेकिन कोई नहीं नगारिश, होता चलता दुनिया। अन्ना परस्त हूँ, ज़िद्दी हूँ, सर फिरा हूँ, मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत बदल भी सकती है। रात बहुत देर तक जागने की वजह से सुबह इसकी आंख भी बहुत देर से खुली और आंख खुलते इसकी पहली नज़र दिलावर के सोए हुए चेहरे पर पड़ी, जिसकी वजह से इसका दिल बड़े ज़ोर से और बड़े बेसाख्ता अंदाज में धड़का, क्योंकि इसका चेहरा अलीसे के चेहरे से बेहद करीब था और इसे इतने करीब से पहली मरतबा देखने की वजह से इसका दिल पर अजीब अजीब से जज्बात भरने लगे और अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। तभी से एहसास हुआ कि वाकई मोहब्बत क्या कुछ नहीं बदल सकती। मोहब्बत इंसान की नफ़रत को भी मोहब्बत में बदल सकती है और इसका इदराक इसे कल दिलावर शाह का मोहब्बत भरा रूप देख कर ही हो गया था। ड्राइवर, अलीज़ा ने इसके पेशाने पर बिखरे बालों को बेहद आहिस्ती से पीछे हटाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में से पुकारा। बोलो, क्या देख रही हो? दिलावर यूं ही आंखें बंद किए बोला और अलीज़ा इसकी इतने इत्मीनान से बोलने पर बिदक गई। तुम जाग रहे हो? अलीज़ा का दिल और भी बुरी तरह धड़का। सोए एक साथ तो जागना भी तो एक साथ ही था ना। दिलावर ने आंखें खोलते हुए इसे बाजू के हसार में लेकर अपने करीब खींच लिया। हमारी ज़िंदगी की एक नई सुबह मुबारक हो तुम्हें। अलीज़ा ने पलके झुकाए इसके सीने पर उंगली फेरते हुए कहा और दिलावर इसकी शर्मीली सी अदा पर मुस्कुरा दिया। और तुम्हें भी। इसने इसकी पेशानी पर होंठ रख दिया और अलीज़ा ने रूह तक शांत होते हैं पलके मोड़ ली। बड़ी हवेली चलोगी? दिलावर ने बहुत सुकून से सवाल किया, मगर अलीज़ा ने पट से आंखें खोल दी। क्या बड़ी हवेली? इसे शदीद तरीन हैरत का झटका लगा। हाँ, बड़ी हवेली, मगर इसका इत्मीनान हनूस था। मगर ड्राइवर, इससे बात करने मुश्किल हो गया। देखो एलिज़ा, अगर मेरी अम्मा तुम्हारी खातिर वकारफंदी को माफ़ करने का हौसला रख कर सकती है और फिर तुम्हारी खातिर हौसला मैं भी कर सकता हूँ। माफ़ करूँगा तो पूरी तरह से करूँगा, कोई कमज़रफ़ी नहीं दिखाऊंगा। अलबत्ता रात को मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा बस तुम्हें जानबूझकर डगमगाने के लिए और आजमाने के लिए कहा था कि तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकती हो, फिर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना एहसास बाकी है। तुम मुझसे मोहब्बत भी कर सकती हो, सिर्फ मुझसे हमदर्दी को महसूस करते हुए यहाँ तक आ गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम डगमगाई नहीं और ना ही तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी महसूस हुई, बल्कि तुम यहाँ तक मेरी मोहब्बत और मेरे एहसास में आई हो, क्योंकि मुझे पता है कि किसी की मोहब्बत दिल में सारी उम्र दबाए रखने वाले भी एक दिन बर्दाश्त का दामन छोड़ देते और खुल के सामने आ जाते हैं। मोहब्बत जागने में तो एक लम्हा लगता है और वो लम्हा पूरी ज़िंदगी पर हावी हो जाता है। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुम्हें कभी भी कैद करके ये दुनिया से काट के नहीं रखूँगा, बल्कि तुम पूरी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से और पूरी हुक्मरानी से ज़िंदगी जियोगी। ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि अब तुम मालिक हो, मेरी भी और मेरी हर चीज़ की भी। दिलावर ने कोई भी लगी लपटी रखे बगैर साफ साफ कह दिया और लीज़ा बेसाख्ता उठ बैठी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। लेकिन ड्राइवर, मैं बड़ी हवेली जाना नहीं चाहती। इसने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों क्यों नहीं जाना चाहती? वो भी इसके बराबर ही उठकर बैठ गया। क्योंकि इस तरह जाने से ना तो तुम्हारी इज्जत रहेगी और ना मेरी। तो फिर? दिलावर सवालिया नज़रों से देखने लगा। अगर बड़ी हवेली वालों को हमारी कोई कदर या ज़रूरत हुई तो इन्हें हमारे घर खुद आना होगा, हमें अपने घर बुलाना होगा, वरना इस तरह बिन बुलाए मैं भी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं।
اس نے سختی سے کہتے ہوئے انکار کر دیا اور دلاور اس کا اتنا عقلمندانہ فیصلہ سن کے پہلے چند سیکنڈ کے لیے چپ ہوا، پھر حیران ہوا، پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے بہت سیانی ہوگی، وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ جو عورت اپنے گھر اور اپنے شوہر سے محبت کرنا جان لیتی ہے نا، وہ سیانی ہو ہی جاتی ہے۔ علیزہ اس وقت خالصتاً بیویوں والے روپ میں نظر آ رہی تھی اور دلاور کے دل میں عجیب شرارتی سے خود ہونے لگی۔ نہ کرو یار، نہ کرو، تمہاری ایسی محبت پاش باتوں سے مجھے پھر سے نشہ ہونے لگے گا اور میں بھول جاؤں گا کہ اس وقت صبح یا رات۔ بےحد گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سلکی بالوں میں چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ اس کے گمبھیر لہجے اس کی بات کے مفہوم سے چونک گئی اور ایک دم بدک کر بیڈ سے اٹھ بھی گئی، جس پر دلاور کہکہ لگا کر ہنستا رہ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ لیکن 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھول کر ذرا سا باہر جھانکتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی، مگر بڑے شریر سے انداز میں۔ سوری ڈرائیور، ایک بات تو میں نے کہی نہیں، حالانکہ رات سے کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بات؟ وہ بھی کمبل ہٹا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی کہ وہ اٹکی کیا یہی کہ وہ متجسس ہوا۔ آئی ریئلی لو یو، وہ ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر بولی اور دلاور پیروں میں سلیپر پہننا بھول گیا تھا۔ کیا کیا کہا؟ ایک بار پھر کہو، وہ واش روم کی طرف پلٹتے ہوئے بولا۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، وہ پھر بولنے سے باز نہیں آئی۔ ذرا قریب آ کر کہو، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دبے پاؤں دبے قدم واش روم کی طرف بڑھا اور علیزہ اس کے جھپٹنے کا ارادہ بھاپتے ایک دم کھلکھلاتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی۔ دلاور ہاتھ ملتا رہ گیا۔ علیزہ، وہ جھنجھلایا۔ جی علیزہ کی جان، سن رہی ہوں، علیزہ نے اندر سے بڑے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ باہر آؤ، مجھے بھی کچھ کہنا ہے، وہ واش روم کا دروازہ بجاتے ہوئے بولا۔ شاور لے لوں پھر آ جاؤں گی، وہ بھی وہیں سے جواب دے وہاں سے تھی۔ بعد میں لینا، پہلے میری بات تو سن لو، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، لیکن اندر پانی کی آواز کی بات خاموشی سے آگئی، جس کا مطلب تھا وہ شاور لینا سٹارٹ کر چکی، جبھی دلاور غصے سے دروازے کو گھورتا پلٹ گیا۔ باہر آؤ، پھر پوچھتا ہوں تمہیں۔ اس کی مصنوعی دھمکی پر علیزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی کرنی تھی۔ جودت کے کارنامے کا سن کر بڑی حویلی والوں کو ایک بار پھر سانپ سونگ گیا۔ بڑی حویلی والوں نے 2-3 دن تو سانپ ہی سونگ دے پہ بار بار، جو بڑی حویلی والوں نے کرتوت تھا، اور اپنی جگہ پہ سن ہو کے رہ کے، جب کہ آزے پورے ہوش و حواس میں ان سب سے یکساں مختلف کیفیت میں گھرا اپنے خیالات اور آئندہ کے لائے حمل سے آگاہ کر رہا تھا، اور اس کا پہلا اعلان یہی تھا کہ کوئی بھی تاخیر کیے بنا آج شام پوری تیاری ہے، اسے شگن لے کر مریم افندی کے گھر جایا جائے، کیونکہ اب وہ مریم فاروق نیازی نہیں بلکہ مریم افندی ہو چکی تھی۔ اب اس گھر کی عزت تھی وہ، اس لیے وہ یہ کام جلد از جلد نپٹانا چاہتا تھا۔ صرف شگن کے لے کے جانے سے کیا ہوگا؟ اشار افندی نے بے لب کشائی کی۔ صرف شگن لے کے جانے سے یہ ہوگا، شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی اور ہم اس ڈیٹ پہ بارات لے جائیں گے، اور دوسری بات، ان لوگوں کو آپ سے مل کر تسلی ہو جائے گی آپ کی کہ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے، اور اسے ہر طرح کا تحفظ ملے گا۔ آج ذرا بھر محاذ پر اکیلا ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ حق مہر میں 2 کروڑ کا اماؤنٹ لکھوا کر ابھی نے اور بھی تحفظ کی ضرورت ہے کیا؟ سمرا بیگم نے خفگی سے کہا۔ ہاں ہے ضرورت، کیونکہ ایک شریف اور عزت دار آدمی کی عزت کے سامنے 2 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ 2 کروڑ انہوں نے نہیں، ہمارے اپنے صاحبزادے نے لکھوائے ہیں۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو 10 کروڑ لکھواتا، لیکن افسوس کہ نکاح میرے جانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ ناظر نے اپنی ساس کو ایک کرارا سا جواب دیا، جس پہ باقی سب بھی چپ ہو گئے۔ تو شادی کی ڈیٹ کب کی فکس کرنی ہے؟ اسار افندی بیٹے کی رائے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج جو بھی کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا، اور انہیں وہی کرنا ہے جو وہ کہے گا۔ جب ہماری شادی ہوگی، وہ ہر بات 2 ٹوک طریقے سے کر رہا تھا۔ یعنی تینوں شادیاں ایک ہی ڈیٹ کو رکھنی ہے؟ نہیں، پہلے میری اور جودت کی شادی ہوگی اور دوسرے روز جانیال کی، کیونکہ حرمت کو رخصت کرنے کے لیے ہمارا فارغ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ آذر کا مشورہ اچھا تھا، اس لیے کوئی بھی انکار نہیں کر سکا، اور اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ مریم افندی کے ساتھ کوئی بھی اجنبیت اور ناانصافی نہیں برتے گا۔ اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے گا جو اس گھر کی حویلی کی باقی بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اپنائیت، شفقت، محبت اور عزت والا۔ اس کے اس اعلان پہ سب نے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ اب اس حویلی کا سارا نظام اور دار و مدار آذر کے ہاتھ میں تھا، اس لیے ثروت بیگم آج شام مریم کے گھر شگن لے کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ چلو پہنچو پھر۔ کیا بات ہے، عبداللہ بھائی اور نبیل بھائی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تمہارا؟ لیزا ناشتہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ کل سے ان کا کوئی ذکر یا ان کا کوئی فون نہیں سنا، اس لیے لیزا جوس پینے لگی۔ کیا کل سے مجھے تم سے فرصت ملی جو میں ان کا ذکر کرتا؟ دلاور اس کے مقابل والی کرسی پر بیٹھا اسے خاصی بے باک نظروں سے دیکھتا ہوا بڑے زومانی انداز میں بولا، اور اس کی نظروں کی ایسی تپش اور لفظوں کی ایسی معنی خیزی پر لیزا کا چہرہ شرم سے گلابی پڑ گیا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم میری ذات میں گم ہو کر اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کو بھول جاؤ، وہ پلکیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اف یار، کب بھول رہا ہوں؟ ابھی تمہاری ذات میں گم ایک دن ہی تو گزرا، اور تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، وہ خفگی سے کہتا چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، اگر تم ان کی ذات میں گم ہو کے مجھے بھول جاؤ گے یا مجھے کم ٹائم دو گے تو مجھے تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا۔ اسی طرح اگر میری ذات میں گم ہو کر انہیں بھول جاؤ گے، انہیں کم ٹائم دو گے
तो इन्हें तकलीफ़ होगी तो इन्हें दुख होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ में बैलेंस रखो और तीनों दोस्त पहले की तरह रहो। अलीज़ा ने इसे समझाने की कोशिश की और दिलावर मुस्कुराते हुए समझ भी गया। ओके मैडम, जो आपका हुक्म, इसने सर खम किया। मोमिना भाभी के केस का क्या बना? अलीज़ा कोर्ट के फैसले से अनजान थी। सज़ा होगी मलक हक नवाज को। वो दोबारा चाय पीने लगा। अच्छा, कब? वो हैरान हुई। जब तुम अस्पताल में थी, वो लापरवाही से बताया था। क्या सज़ा हुई से? वो जानना चाह रही थी। सज़ाए मौत, इसका अंदाज़ा नूज था। वो क्यों? ये सज़ा तो शायद मर्डर केस वालों को होती है। इसे भी थोड़ा बहुत इल्म था। हाँ, मर्डर केस वालों को ही होती है। मलक हक नवाज की गर्दन पर 6 लोगों के खून के छींटे थे। हालांकि इसने कई बेगुनाह और मासूम लोगों की ज़िंदगी को हाथमा किया, लेकिन 6 लोग ऐसे थे जिनके लवाकिन पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचे, मगर मलक हक नवाज के बंदों के हाथ दबोच ले गए। इसलिए इनकी फाइल्स बंद रीओपन करवाकर सामने लाई गई और सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए गए। तो मलक हक नवाज के अदालत कुछ सज़ाए मौत की सज़ा के अलावा और कोई सज़ा नज़र नहीं आई, जबकि मलक असदुल्ला भी अभी तक इसे बचाने की तगदो में लगा हुआ, जो कि नामुमकिन सी बात है। दिलावर ने इसे ज़रा तफसील से बताया। तो फिर मोमना भाभी तो बहुत खुश होंगी आजकल। हाँ, बहुत खुश है, क्योंकि नबील इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी और कोई कोताही नहीं की। बहुत इज्जत करता है इनकी और बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि फ़ायज़ा आंटी ने पूरा घर इनके हाथों में सौंप दिया हुआ। इन सब करने अब सब कुछ करने धरने वाली मोमना भाभी हैं। और दूसरी तरफ इन्हें इंसाफ भी मिल चुका। दिलावर पूरे सुकून से आगाह करा था। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर लीजा को हकीकतन को बहुत खुशी मिली। साहब जी, वो बाहर नबील साहब आए। शैतान दा नाम लेता तो शैतान हाजिर। जुल्फ़ी काफ़ी उजलत में अंदर दाखिल हुआ। लीजिए जनाब, आ गया आपके नबील भाई। दिलावर नैपकिन से हाथ पहुँच के उठ खड़ा हुआ। बैठाओ इसे, मैं वहीं आ रहा हूँ। अली से तुम चाय बना दो इसके लिए। वो जुल्फ़ी से कहकर लीजे की तरफ मतवज्जा हुआ। ओके, बना देती हूँ, आप चाय। ओए होए, एडी इज्जत। वो बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से बोली और दिलावर ठिठक के रुक गया। क्या कहा? आप? इसने आप पर जोर दिया। क्या करूं, आपकी इज्जत का सवाल है। दूसरों के सामने इतना एहतराम तो फिर करना ही पड़ता है। अलीज़ा ने जैसे मजबूरी जाहिर की। और अकेले में? वो इसका अगला जवाब सुनने का मुंतज़िर था। अकेले में एहतराम नहीं होता, वो शरारत भरे लहजे में कहती आहिस्ती से कुर्सी से उठकर टेबल पर दूसरी साइड पर चली गई। तो फिर क्या होता है? दिलावर के कदम पूरी तरह से वापस पलट चुके थे। प्यार होता है, मोहब्बत होती है और ड्राइवर और अलीज़े होते हैं। इसका अंदाज़ ऐसा था कि दिलावर का दिल मचल गया और अभी वो इसकी तरफ लपकने वाला था कि जुल्फ़ी दोबारा आ गया। नबील साहब के साथ अदील साहब भी है, इनके लिए भी चाय बना दीजिएगा। उफ़ जुल्फ़ी! दिलावर की इसकी मदाखलत पर दिल में सोच के रह गया और अलीज़ा अपनी हंसी दबाती किचन में घुस गई। क्या हुआ साहब जी? वो अब साहब जी की तरफ मतवज्जा हुआ था। कुछ नहीं हुआ, आओ मेरे साथ। वो उठकर बाहर निकल गया। तो कबाब हड्डी बन गया, होर की होया। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। अलीज़ा बहुत सलीके से दुपट्टा और इनके लिए चाय लेकर आई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाभी? नबील इसे देखते उठ खड़ा और दिल को भी इसकी तकलीद करना पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मोमना भाभी, मदिया, फ़ाइज़ा आंटी कैसी हैं? आप इन लोगों को भी साथ ले आते। अलीज़ा तो यूँ बात करती जैसे इनकी सबसे सदियों से बेतुकल्फ़ी और गहरे मरासम चले आ रहे हो। आप दावत देंगी तो ज़रूर आएंगे। नबील मुस्कुराया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनों को दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चले आते हैं। अब तो वो काफ़ी समझदारी वाली बातें करना सीख गई थी। ये भी ठीक कहा आपने। ओके, हम बगैर दावत के आ जाएंगे। थैंक यू, प्लीज़ बैठिए ना। वो चाय की ट्रे टेबल पर रख चुकी थी। थैंक्स, प्लीज़ आप भी बैठिए। मैं यहाँ इसलिए आऊँ कि आप दोनों से बात हो सके। जी कहिए। अली से अंदर से छिचकती हुई तिलावर के साथ ही सोफे पर बैठ गई, क्योंकि इससे ज़रा हट गई या दूसरे सोफे पर बैठती तो यकीनन नर्वस हो जाती। जौदत के निकाह का पता चला आपको? नबील ने बात शुरू की। जौदत के निकाह का क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसने ज़रा उलझ कर तिलावर की सिम देखा। मैं बताता हूँ आपको। नबील ने बात बतानी शुरू की, फिर एंड तक जाकर ही स्टॉप लिया, लेकिन इतने में लीज़ा की रंगत सर पड़ गई। इसके मामले कानों में साए साए की आवाज़ गूंजने लगी। प्लीज़ आप परेशान ना हो, मामला ठीक हल हो चुका है। बस अब ये मसला है कि वो लोग आज शाम को शगुन लेकर आना चाह रहे हैं और शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं। इसलिए दिल परेशान और उलझा हुआ कि इसे क्या करना चाहिए। क्या इतनी जल्दी ये सब करना ठीक होगा? हम लोग तो आपकी फ़ैमिली को जानते नहीं, लेकिन आपकी फ़ैमिली को आप दोनों से बेहतर कोई भी नहीं जानता। इसलिए ज़्यादा बेहतर मशवरा आप ही दे सकते हैं। नबील ने इन दोनों के चेहरों की सिम देखा। इसमें ज़्यादा परेशान होने की और मशवरे करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग शगुन लेकर आते हैं, आप शगुन लेकर रख लो और शादी की डेट भी फिक्स कर दो, क्योंकि ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने इन दोनों का निकाह करवाया था तो बहुत सोच समझ कर करवाया था। मरियम तुम्हारी नहीं, हमारी भी बहन है, इसलिए हम तुम्हें कोई गलत मशवरा हरगिज़ भी नहीं देंगे। बाकी रहा शादी के अखराजात का मसला, तो समझो कि वो भी हल हो जाएगा। हम तुम्हें खैरात नहीं देंगे, अलबत्ता तुम हमसे उधार ले सकते हो, ज़रूर ले सकते हो। बाद में आहिस्ता आहिस्ता रकम अदा कर देना। दिलावर हमेशा की तरह असल मसले तक जा पहुँचा। इस तरह तो तुम एमन की शादी भी निपटा सकते हो। शहरियार से को वो भी आज ही शगुन ले आए। नबील को एमन का भी ख्याल आया, मगर अदील ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, आती दोनों काम निपट जाने चाहिए। शहरियार की अम्मी को कॉल करो। नबील वजीद हुआ और फिर अदील को मजबूरन ये काम करना ही पड़ा। वेरी गुड, अब यूँ समझो कि तुम इन दोनों फ्राई से फारिग हो गए और सुरखरू भी। नबील ने से थपकी दी। थैंक यू सर, ये सब आप लोगों की हेल्प और हौसला अफजाई की वजह से हो रहा, वरना तो
عدیل نے مایوسی سے سر لیا، ارے نہیں یار، ہوتا وہی ہے جو انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، بس میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے، حالانکہ ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہے، بس وسیلہ بنتے ہیں، کرنا تو اللہ کی ذات کا کام ہے، ہم تو اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی نبیل نے نفی میں سر لاتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ دلاور نبیل اور عبداللہ جب بھی کسی کی ہیلپ کرتے تو کچھ اس طرح کرتے کہ اگلے بندے کی ضمیر پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ پڑے، نہ ہی کوئی شرمندگی۔ دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا ان کا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ خوددار بھی ہے۔ میں نے ایک فیصلہ اور بھی کیا دلاور، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا، بس سچویشن ایسی تھی کہ مجھے بات کرنا پڑی، مگر اب سوچ سمجھ کر کرتا تو تم سے پوچھے بغیر نہ کرتا۔ نبیل نے اب دوسری بار کرنے کے لیے تمہید باندھی، یہی نا کہ تم مدیہ کا رشتہ دل کے ساتھ طے کر چکے ہو؟ دلاور نے اس کی بات کا پردہ خود ہی ہٹا دیا، اور نبیل، عدیل اور علیزہ تینوں بے ساختہ چونک کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نبیل کو شدید ترین حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا مدیہ کے صرف ایک تم ہی بھائی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہر بات کا تمہیں پتہ چل سکتا ہے، مجھے نہیں؟ دلاور کے لہجے میں خفگی تھی۔ نہیں، میں ایسا کب کہہ رہا ہوں، مگر یہ بات تو نبیل کی حیرت ہنوز تھی۔ تم مجھ سے کوئی بات چھپا سکتے ہو، مگر مدیحہ نہیں، اس نے گفی میں گردن لائی۔ او، تو یہ بات مدیحہ نے بتائی؟ نبیل ریلیکس ہو گیا۔ ہاں، اور مجھے اس کا انتخاب بہت اچھا لگا، اس کے حوالے سے اگر ہم بھی کچھ سوچتے تو ایسا ہی سوچتے۔ میری طرف سے ہاں، بس اب شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کرنا، میں وہ خود کروں گا۔ دلاور نے آخر میں نبیل کو سمجھا بھی دیا، جس پر وہ تینوں مسکرا دیے۔ آج منڈے تھا اور رات کو دلاور سے تاکید کر کے سویا کہ وہ صبح جلدی ذرا جگا دے، کیونکہ اسے ایک کیس کے سلسلے میں کورٹ پہنچنا تھا، اس لیے لیزے سے دوبارہ آواز دے کر جا چکی تھی مگر تیسری بار اس نے کوئی اور ہر پاس پانے کی کوشش کی۔ ڈرائیور، وہ آہستگی سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ وہ گہری نیند سے بولا۔ ڈرائیور میری جان، کورٹ جانے کا ٹائم ہو رہا، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ علیزے کیسی جان لے، وہ سرگوشی پر دلاور کی ساری نیند ہوا ہوگی۔ علیزے، وہ خاصی پوچھل آواز میں بولا۔ جواباً بڑی نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ میری جان، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ایسی سرگوشی اور تمہاری ایسی اداؤں پہ کیا حال ہو جاتا ہے میرا، مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، پاگل ہونے لگتا ہوں میں، اور تم صبح صبح میری نیت خراب کرنے کے در پہ ہو رہی ہو۔ دلاور نے جس انداز میں کہا، علیزے کے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے ایک دم اس دلاور کے کندھے سے الگ ہونا چاہا، مگر تب تک وہ ایک دم کروٹ بدلتے ہوئے سے اپنے حصار میں چکر چکا تھا۔ اب کہاں؟ اب ہر بار تمہاری چلاکی کام آئے؟ چلاکی تو کام نہیں آئے گی نا؟ دلاور نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا اور علیزے بری طرح پھڑپڑائی۔ اف پلیز ڈرائیور، میں کچن کھلا چھوڑ کے آئی ہوں، بلی سب کچھ خراب کر دے گی، وہ چیخی تھی۔ اور یہ بلی جو صبح سے شیر کو سونے نہیں دے رہی، اس کا کیا کروں میں؟ دلاور نے دیکھتے دیکھتے کئی گستاخیاں کر ڈالی اور علیزے اپنا بچاؤ کرتی رہ گئی۔ گل، علیزے زور سے چیخی اور دلاور نے ایک دم اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، لیکن علیزے کی حالت دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ آئندہ کبھی تمہیں جگانے کی کوشش نہیں کروں گی، وہ غصے سے دل ملائی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے رومانٹک طریقے سے جگانے کی کوشش کرو گی تو کس کافر کا جاگنے کو دل چاہے گا، اس سے تو بہتر ہے میں الارم سیٹ کر کے سو جاؤں۔ دلاور اسے چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، علیزے خفا ہو کے اوکے، نہیں جگاؤں گی، لیکن اب اگر جا کے گئے تو برائے مہربانی نیچے آ کر ناشتہ کرو، مجھے مدیہ وغیرہ کے ساتھ شاپنگ پہ بھی جانا ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر باہر نکل کر دلاور ہنستا ہوا 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے کچن میں آ گیا۔ علیزے چولہے پر کیتلی رکھے اس کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی، جب دلاور نے پیچھے سے آ کر بےحد نرمی سے اسے قریب کر لیا۔ گڈ مارننگ میڈم، وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جس پر علیزے کو بے ساختہ ہلکی سی گدگدی سی ہوئی، مگر اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ خفا؟ دلاور اس کے ہاتھ کو بہت نرمی سے چھو رہا تھا اور علیزے اس کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھلنے لگی، کیونکہ اس کی قربت کی اور اس کے ہاتھوں کے لمس کی تپش کچھ ایسی تھی کہ بولو نا، خفا ہو مجھ سے؟ دلاور نے اسے آہستگی سے بھیجا۔ نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی تم سے خفا نہیں ہو سکتی، ایسا کروں گی تم مر جاؤں گی۔ علیزے نے بے اختیار نفی میں سر لایا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بار بار خفا ہوتی رہو اور میں تمہیں ہر طرح سے منانے کی کوششیں کرتا رہوں۔ وہ کہتے کہتے ایک شرارت بھی کر گیا، علیزے بے ساختہ اس کے حصار سے نکل کے اسے کھونے لگی۔ لیکن فی الحال مجھے منانے کی کوشش کرنے سے بہتر تم کورٹ جانے کی کوشش کرو، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اس نے کلاک کی طرف اشارہ کیا اور وال کلاک کی سمت دیکھ کر دلاور کا دماغ گھوم گیا۔ او مائی گاڈ، جلدی ناشتہ دو۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا فوراً کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور علیزے نے بڑی سعادت مندی سے ناشتہ لگا دیا۔ تو ڈنگرا، وہی تینوں سویر دی ہی تو کرنے کی کوشش کر رہی کہ اٹھ جا، مار جا، جانا مرنا نہیں۔ مریم اور جودت کی شادی سے ایک دن پہلے مدیہ اور عدیل کی منگنی ارینج کی جا رہی تھی، اور مدیہ نے اس چھوٹے سے فنکشن کی تیاری کے لیے مومنہ نگارش اور علیزے کو خاص طور پر انوائٹ کر رکھا تھا اور شاپنگ بھی ایک ساتھ کرنے کا کہا۔ اس لیے علیزے دلاور کے کورٹ جانے کے فوراً بعد گلاب خان کے ساتھ نبیل کے گھر آ گئی، پھر نگارش کے آتے وہ لوگ فائزہ بیگم کو ساتھ لے گلاب خان کی نگرانی میں شاپنگ کرنے چلی گئی تھی، اور دن بھر شاپنگ کے لیے خوار ہونے کے بعد علیزے واپس گھر آئی تو دلاور کے بے حد آف موڈ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے میگزین الٹ پلٹ کرتے دیکھا۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ دور سے پریشان ہو گئی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम डरते हुए सलाम किया गया। वालेकुम अस्सलाम, इसने बगैर इसके सिम देखे जवाब दिया। तुम कब आए? वो आहिस्ती से शॉपिंग बैग सोफे पर रखते हुए खुद भी बैठ गई। 5 बजे, जवाब इंतहाई मुख्तसर था। और अब 7 बजे, 2 घंटे हो गए और तुम अभी तक कैसे बैठे हो? चेंज भी नहीं किया? अलीज़ा को अचंभा हुआ। तुम सुबह से बेफिक्र फिरी हो कि तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है कि मेरे घर आने का टाइम हो रहा है। दिलावर एक रवायती शौहर के रूप में नजर आया। ख्याल तो था, लेकिन वो मदिया, अलीज़ा को चस्पस सी हो गई। मदिया 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 है मैं। वो एकदम मैस्नीन पटक पटक कर खड़ा हो गया और लीजे दुबक गई। और उसके दुबकते देख कर दिलावर लंबे लंबे डग भरता ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। उसके जाते लीजे का दिमाग कुछ फ्रेश हुआ तो सोचने समझने की सलाहियत बेहाल हुई। जहन में ख्याल खोंदे की तरह लपका। इसलिए 10-15 मिनट बाद वो भी कमरे में आ गई। आई एम सॉरी, तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं इस गुस्से के साथ नहीं रह सकती। मैं बड़ी हवेली जा रही हूँ। गुलाब खान से को मुझे छोड़ा है। अलीज़ा बहुत नॉर्मल तरीके से कहती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और इसमें बिला वजह कुछ तलाश करने लगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम बड़ी मेरी जा रही हो? वो भी शावर लेकर निकला तो इसकी बात सुनते तौलिया रगड़ते इसके हाथ ठहर गए। मैंने वही कहा जो तुम सुन चुके। मैं बड़ी हवेली जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। अलीज़ा कहकर वार्डरोब बंद करके दरवाजे की सिम पड़ गई और दिलावर के जैसे हाथों के तोते उड़ गए। अलीज़ा, वो एकदम इसके पीछे लपका इसे दरवाजे के करीब ही दबोच लिया। पागल हो गया? इसने अलीज़ा को झंझोड़ डाला। तो फिर तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? नाराज़ क्यों हो रहे हो? वो मुँह फुलाकर बोली। मैं तो मजाक कर रहा था, सता रहा था तुम्हें। वो खफकी से झंझलाया। तो मैं कौन सा सीरियस कह रही हूँ? मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। सता रही हूँ तुम्हें। अलीज़ा ने बड़ी मासूमियत से कहते हुए कंधे उचकाते व्हाट, वो एकदम चीखा और अलीज़ा इसका रद्द-ए-अमल देखकर एकदम खिलखिला के हंसी और दिलावर इतने बड़े शौक के बावजूद इसकी हंसी में खो गया। और यूँ एक दूसरे को देखते देखते और हंसी हंसी में दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। दरवाजे से पुष्ट कर खड़ी अलीज़ा के दोनों हाथों का लमस दिलावर के सीने पर महसूस हो रहा था और दिलावर के दोनों हाथ इसके दाएं बाएं दरवाजे पर जमे हुए थे। और मदहोशी ऐसी कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि इस फंसू के जो कीमती लम्हात में तो इनकी सांसें भी एक हो चुकी थी। वो इस शहर से निकलते भी तो कैसे? लेकिन अफसोस के मुदाखलत करने के लिए कोई ना कोई पहुंच ही गया था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, मगर इन दोनों ने दरवाजे के करीब खड़े होने के बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही जवाब दिया। इसलिए दोबारा दस्तक हुई। अलीज़ा बीबी नीचे आइए। अलीज़ा बीबी नीचे आइए। नहीं, बड़ी हवेली वाले आए। गुल ने बाहर से पैगाम दिया और उसके पैगाम पर दोनों चौंक कर हवासों में लौट आए। बड़ी हवेली वाले? अलीज़ा ठिठकी। इट्स ओके, पहले फ्रेश हो जाओ फिर नीचे जाओ। दिलावर इत्मीनान से इसका गाल थपकता ड्रेसिंग टेबल के सामने जारू का शर्ट पहन के बटन बंद करने लगा। और तुम? वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई और दिलावर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े खड़े इसके सवाल पर ठिठक गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि अलीज़ा को अपने ध्यान में इसका ध्यान ही नहीं रहेगा। लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी। अलीज़ा के अब सारे ध्यान ही इसके होते थे। इसे बेध्यानी में भी इसके ध्यान रहते थे। ड्राइवर, इसने दिलावर को फिर से मतवज्जा किया। ओके तुम चलो, मैं भी आता हूँ। इसने अलीज़ा का ये मान भी रख लिया। नहीं, हम दोनों एक साथ जाएंगे। अलीज़ा का फैसला इकट्ठे जाने का था। ओके ओके, एक साथ ही चलते हैं। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक वेट करता हूँ। इसने इसे तसल्ली दी और अलीज़ा इस तसल्ली पर रिलैक्स होकर वॉशरूम में घुस गई। आयशा फंदी दिलावर और अलीज़ा को ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर एकदम अपनी जगह से खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, दिलावर ने खासी बुलंद आवाज़ में सलाम किया। इसके सलाम पर बाकी सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अलबत्ता सबसे आगे बढ़ने वाली आयशा फंदी थी, जिन्होंने बेसाख्ता और बालिहाना अंदाज में दिलावर शाह को सीने गले से लगा लिया। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, सदा खुश रहो। अल्लाह तुम्हारी मेरी उम्र भी तुम्हें लगा दे और तुम मेरी ज़हरा के चाँद हो, मेरी ज़हरा के जिगर हो। इसलिए मेरी आंखों का नूर हो तुम, मेरे कलेजे की ठंडक हो। तुम्हारे हौसले बहुत बुलंद है, हमारा ज़र्फ बहुत आला है, इसलिए हम सबको माफ़ कर दो। हम माफ़ी के तलबगार बनकर आए। आयशा फंदी ने से अलग होते हुए इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और दिलावर इनके इस तरह माफ़ी मांगने पर घबरा गया। इसने सर पिटाकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। प्लीज़ आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं ऐसी माफ़ी के हक़ में हरगिज़ भी नहीं हूँ। आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम सर आंखों पर, लेकिन ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं चाहूँगा। इसने नफ़ी में सर लाते हुए ने मना किया। आयशा फंदी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बेसाख्ता रो पड़ी, जिस पर दिलावर इनके हाथ थपक कर तसल्ली देते हुए ने दोनों कंधों से थामते करीबी सोफे पर बिठाया। अभी बाकी सब की तरफ मतवज्जा हुआ इसके आयशा फंदी की तरफ से फारिग होने के मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आगे बढ़ने वाला आज़र था। दिलावर ने इसके मुसाफे के लिए पड़े हुए हाथ और झुके हुए सर को एक नज़र देखा। फिर यहाँ भी आला ज़र्फ़ी का सबूत देते हुए इसने हाथ मिलाने के बजाय अपने दोनों बाजू खोल दिए, जिस पर लीज़े के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह गए और आज़र ने बेख्तियारी से सीने से लगा लिया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आज़र ने बड़े बेसाख्त अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। फिर बारी बारी दानियाल, चौधत, जैन, अहमद, हमाद, ओन, अदीत, कोमल, फरहत, अनुषा, जवेरिया, सरद बेगम, समरा बेगम, इसरार अफंदी, जहार अफंदी और सबसे आखिर में आसिया अफंदी इससे मिली। पूरा कुंबा ही आ गया, जिनसे मिलकर दिलावर के दिल को कुछ हुआ, क्योंकि इनकी शख्सियत, इनकी ज़ात में एक अजीब सी उदासी खुली हुई नजर आती है। इस उदासी की वजह दिलावर साहब से बेहतर कोई नहीं जानता था।
میں نے کہا تھا نا آپ یہ الجھی ہوئی گتھی نہ سلجھائیں، وہ بے حد آہستگی سے بولا۔ لیکن بے خبری کی زندگی جینے سے کہیں کی اذیت اچھی ہوتی ہے، انسان بے وجہ خوش رہنے سے تو بچ جاتا ہے، نہ خوش فہمی تو نہیں رہتی، کسی مان تو نہیں رہتا نا، جو کچھ ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے۔ آسیہ فندی کا مزمل سا جواب سن کر دلاور چند سیکنڈ کے لیے چپ سا ہو گیا۔ لیکن آپ بھی اگر زہرا بطول شاہ اور دلاور شاہ جیسا ظرف پڑا کر لیں تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ الٹا وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ آسیہ فندی محض رلا کر رہ گئی۔ لیزا بیٹا ادھر آؤ، ہم تم دونوں کے لیے آئے، ادھر آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ اسرار فندی نے سب سے ہٹ کر ذرا فاصلے پر کھڑی لیزے کو اپنے قریب بلایا اور وہ آہستہ قدموں سے چلتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور اسرار فندی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اتنے میں دلاور بھی اظہر اور دانیال کے برابر بیٹھ چکا تھا، اور سب کے بیٹھنے کے بعد اسرار فندی نے اپنی بات کہنے کے لیے تمہید باندھنی شروع کی۔ دیکھو دلاور بیٹا، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ہم سب کو بہت بے حد دکھ اور افسوس ہے۔ اس دکھ اور افسوس کے باوجود ہم نہ تو کوئی دعویٰ کر سکتے نہ کوئی تلافی ہو سکتی ہے۔ ہم تم سے لاکھ معافی مانگے تم سے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں البتہ انسانیت کے ناطے اور اپنے رب تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے تم اپنے ظرف کو کشادہ کر کے ہمیں دل کی گہرائیوں سے معاف کرتے ہو تو یہ تمہارا ہم پر تا حیات بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہم وہ معافی نہیں چاہتے جس کے بعد ہم ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں، بلکہ ہم وہ معافی چاہتے ہیں جس کے بعد ہمارے دلوں کی کدورتیں اور آپس کے فاصلے مٹ جائیں، اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہو سکیں، ایک دوسرے کو اپنا سمجھ کر اپنا بن کر۔ اسرار فندی کی تمہید خاصی لمبی ہوگی کیونکہ وہ دلاور کو اپنے طور پر سمجھانا چاہتے تھے۔ ایسی معافی کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں افندی صاحب، دوگلا پن مجھے بھی نہیں آتا۔ میں جب دشمن ہوتا تو دشمنی کے سوا کچھ یاد نہیں رکھتا، جب دوست ہوتا تو دوستی کے سوا ہر چیز بھول جاتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں آپ وہ بتائیں، اس نے کہتے ہوئے سر جھٹکا، اور اسرار فندی نے باقی سب پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑا۔ بس سے جڑی ہوں رام لیلا سنانا پہ بس کر دے، مین گل کر، ٹو دی پوائنٹ۔ ہم چاہتے ہیں تمہارے لیے سے آج سے جوتت اور دانیال کی شادی میں شرکت کرو، ہم تم دونوں کو انوائٹ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے صوفے کی سائڈ پر رکھا انویٹیشن کارڈ اٹھا کر درمیانی ٹیبل پر دلاور کے سامنے رکھ دیا، اور دلاور کی نظریں اس پر چمکتے دمکتے ریڈ اور سلور کلر کے کارڈ پر ٹھہر گئی۔ اگر تم یہ کارڈ قبول کرتے تو ہمیں بے انتہا خوشی ہوگی۔ اسرار فندی نے ایک اور لقمہ دیا۔ میں لیزے کو قبول کر چکا ہوں تو سمجھے کہ لیزے سے ریلیٹڈ ہر چیز کو قبول کر چکا ہوں، یہاں تک کہ یہ کارڈ بھی۔ دلاور نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے ٹیبل پر رکھا کارڈ اٹھا لیا، اور اس کی بات پر وہاں موجود سب افرادی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور لیزے نے بے ساختہ دلاور کی طرف دیکھا، اور دلاور اس کے دیکھنے سے جان گیا کہ جیسے کہ ان فیلنگس کا شکار ہوئی ہے، کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی مشکور سی چمبی سمجھ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ لیزے، کیا اپنے میکے والوں کی کوئی خاطر تواضع نہیں کرو گی یا پھر یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ دلاور نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، وہ اس کی بات پر خجل ہوتی ہوئی اٹھ کر کچن میں آگئی جہاں گل پہلے سے تیاری میں مصروف تھی۔ کوئی کھانا پانی تو کرنا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ زری آؤ نا، مدیہ تمہیں بلا رہی ہے۔ عبداللہ نے اپنے دھیان میں بیٹھی زری کو متوجہ کیا، اور زری چونک کر رہ گئی۔ اس کی نظر بلا ارادہ سامنے کی طرف اٹھی جہاں مدیہ اور عدیل اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، جن کے دائیں بائیں لیزے اور نگارش اور مومنہ بیٹھی ہوئی تھی، جن کو دیکھ کر زری نے بے حد آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، وہاں بھی میری جگہ نہیں۔ اس کے ہلکے سے انکار پر عبداللہ نے فوراً گردن موڑ کر اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں ان تینوں کی بیویاں موجود تھیں، اور تینیں بہت خوش نظر آتی اور جہاں واقعی زری کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جس پر واقعی عبداللہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے ساختہ زری کے قریب پڑی کرسی کھینچ کر اس کے مقابل ہی بیٹھ کر بے حد نرمی اور بے حد محبت سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں شاعری بہت پسند ہے، تمہارا ذوق، تمہارا حافظہ بھی بہت عمدہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے ذوق اور میرے حافظے کی اسٹیج پہ ایک شعر ابھر آیا۔ شاید کہ شعر ایک دو لفظ کے ہیر پھیر سے کچھ غلط ہو جائے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں تمہیں سنانے کی۔ شعر اور بے حد نرمی اور بے حد محبت سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں شاعری بہت پسند ہے، تمہارا ذوق اور تمہارا حافظہ بھی بہت عمدہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے ذوق اور میرے حافظے کی سلیٹ پر ایک شعر ابھر ہے۔ شاید کہ یہ شعر ایک دو لفظ کے ہیر پھیر سے کچھ غلط ہو جائے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں تمہیں سنانے کی۔ شعر کچھ یوں تھا کہ اس دنیا میں کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، کسی کو زمین نہیں ملتی تو کسی کو آسمان نہیں ملتا۔ عبداللہ کے ایک عجیب سے لہجے میں کہے ہوئے شعر پر زری کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ تو میری جان، اس شعر کا مفہوم تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی کیونکہ شاعری کی زبان تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو، لیکن پھر بھی یہ واضح کرتا چلو کہ جن لوگوں کو تم دیکھ رہی ہو نا اپنی اپنی جگہ پہ مکمل، یہ بھی نہیں ہے، نہیں انہیں بھی زندگی میں کسی کو زمین نہیں ملی، کسی کو آسمان نہیں ملا۔ علیزہ بھابھی اور دلاور کے ماضی سے کیا کیا اذیتیں جڑی ہیں تم بھی جانتی ہو، میں بھی۔ بے شک وہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر بھی دیں، لیکن وقار افندی کے نام کا کانٹا ان کے دلوں میں ہمیشہ چبھتا ہی رہے گا، جس کو نہ علیزہ نکال سکتے، نہ دلاور، اور نہ ہی ان کے گھر والے۔ اور ایسے یہ کانٹا نبیل اور مومنہ بھابھی کی زندگی میں پیوست ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں تو کمپرومائزنگ کی بیس پر، اور ان کی زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے یہ بھی ہم سب سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے نا؟
اور رہی نگارش کی اور میری بات، تو ہماری زندگی کی محرومی بھی تمہارے سامنے آئینے کی طرح موجود ہے. ہم لوگوں نے محبت بھی کر لی، دوسرے کو حاصل بھی کر لیا، لیکن پھر بھی ادھورے کے ادھورے رہے. نہ اپنے ماں باپ کی شفقت ملی، نہ خود ماں باپ بن سکے. تمہیں یہ پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اکثر نگارش کو اس محرومی پر افسردہ اور آنسو بہاتے دیکھا. تنہائی میں وہ بہت اداس ہوتی ہے، لیکن جب دنیا کا سامنا کرتی ہے تو اسے صبر و شکر اور تحمل کے ساتھ پیش آتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ اسے صبر و تحمل کا اجر ضرور دے گا. اس لیے میری جان، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی لوگوں کی طرح خوش رہنا سیکھو، کیونکہ زندگی میں سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا. اس میں کچھ دوسروں کا بھی نصیب ہوتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم اپنی لا علمی میں کسی دوسرے کے نصیب کو اپنا حق، اپنا نصیب سمجھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. مگر جب ہماری خوش فہمی ختم ہوتی ہے تو ہم اداس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اپنے میں حسرت رشک پیدا کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اپنے نصیب کا ملتا، چاہے دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، یا پھر جیون ساتھی ہو. جن کو جو ملا سمجھو اسے اللہ نے دیا، کیونکہ ہمارے نصیب لکھنے والا تو وہی ہے نا. ضروری نہیں کہ ہم جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو، بلکہ ضروری وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ جن کو دولت دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کی قسمت میں بھی یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ دولت انہیں بڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگی. جن کو شہرت دیتا ہے، ساتھ میں اس شہرت کا زوال بھی لکھ دیتا ہے. جن کو عزت دیتا ہے، ان کی رسوائی بھی لکھتا ہے. جن کو اولاد دیتا ہے، ان کی آزمائش بھی لکھتا ہے. جن کو جیون ساتھی اچھا ملتا ہے، اس کی قسمت میں بے سکونی اور بے چینی بے ساتھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اپنی قسمت، اپنے نصیب پر غرور کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں. اچھا برا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور ہر انسان کو جھیلنا پڑتا ہے. بس اس جھیلنے کے لیے برداشت کا مادہ ہونا لازمی ہے، ورنہ سب کچھ رائے گا چلا جاتا ہے. اب یہی دیکھ لو، جب ہم شادی کرتے ہیں تب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہمیں ان چیزوں کا پہلے سے پتہ چل جائے تو شاید ہم یہ کام ہی نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا سے انجان ہیں. اور جب سب کچھ ہونا ہی اللہ کی رضا سے، تو ہمیں افسردگی، مایوسی، اداسی اور حسد کا ماسک چہرے پر سجانے کی ضرورت ہی کیا بھلا. اب یہ نگارش کو دیکھ لو، اس نے مجھ سے محبت کی، بے انتہا اور سچی محبت. اس نے مجھے چاہا اور میں اسے مل بھی گیا، لیکن پھر بھی وہ محروم ہے. روتی ہے، مجھے چھپ چھپ کر روتی ہے. آخر کیوں؟ کیونکہ اسے ابھی بھی مکمل جہاں نہیں ملا. مجھے بھی نہیں ملا، نبیل کو بھی نہیں ملا، مومنہ بی بی کو بھی نہیں ملا، علیزہ کو بھی نہیں ملا، اور علیزہ کے ڈرائیور کو بھی نہیں ملا، کیونکہ یہ زندگی ہے. عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھپکے اور زری کی آنکھوں سے 2 اشک بہنے آئے تھے، جن کو عبداللہ نے اپنی انگلیوں سے بہت نرمی سے پوंچھ ڈالا. عشق کرنا اور نامراد رہنا اصل عاشق اور اصل عشق کی اصل نشانی ہوتی ہے. تمہارے عشق پہ آزمائش اتری، مگر تم ڈگمگائی نہیں. مجھے خوشی ہے اس چیز کی، کیونکہ تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. تمہاری محبت، تمہارا عشق پاک صاف تھا. اس لحاظ میں ایک بھائی ہونے کے باوجود تم سے اتنے حساس اور گہرے محبت عشق موضوع پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بہن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، پانی کی طرح صاف شفاف. ورنہ کوئی اور مسئلہ ہوتا تو شاید میں ایسی باتیں تم سے کبھی نہ کرتا، مگر نہیں، مجھے تم پر بھروسہ ہے اور تم فخر بھی ہے. عبداللہ کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا، اور نبیل کی طرح نظریں آنسو پہنچتی زری پر ٹھہر سی گئی، اور دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی کہ سیدھی روح تک گئی اور روح تڑپ اٹھی. مگر نہیں، اب یہ سب فضول تھا، بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا. اب مومنہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس نے جب زری کی طرف سے اپنے دل کو پھیرا تھا تو خود سے بہت بڑے عہد کیے تھے، اور بھی عہد ہی سب سے زیادہ اہم تھا. دل بے شک تڑپتا یا گھائل ہوتا رہتا. زری آئیے نا، مدیہ بلائیے. بہت ہی خوبصورت ڈریس میں ملبوس مومنہ بی بی اسٹیج سے اتر کر زری کے قریب آئی اور زری کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر نبیل نظر چرا کر رخ موڑ کے ویسا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا. اور زری مومنہ بی بی کا ہاتھ تھام کر اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. ٹیبل سے اسٹیج تک کا فاصلہ محض چند قدموں کا تھا، لیکن زری کے لیے چند قدم بھی میلوں کا فاصلہ تھے. اس نے طے کیا تھے، مگر بڑی مشکلوں سے. اور ابھی وہ اسٹیج پر چڑھنے کے لیے قدم اٹھا رہی تھی کہ دوسرا ہاتھ علیزہ نے آگے بڑھایا، اور زری نے چونک کر اپنے سے 2 زینے اونچے کھڑی علیزہ کی سمت دیکھا، جس کے چہرے پر زری کے لیے محبت ہی محبت تھی. اور زری اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر بس دیکھتی رہ گئی، جبکہ علیزہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے 2 قدم نیچے آ گئی. میں نے ایک دفعہ ڈرائیور سے پوچھا تھا کہ زری کون ہے، تو اس نے جواب دیا. علیزہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی، اور زری تڑپ کر پوچھ بیٹھی. کیا جواب دیا اس نے؟ سوال بڑا بے قرار تھا. محبت. علیزہ بھی ویسے ہی بولی، انتہائی مختصر اور یک لفظی. محبت؟ زری نے زیر لب دہرایا. میں نے بھی جواباً یہی کہا، محبت. علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج کی سیڑھی چڑھنے میں مدد دے رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اسے بات بھی کر رہی تھی. پھر کچھ کہا؟ زری پر مشکل سیڑھی چڑھی. پھر کیا؟ وہ مجھے کہنے لگا، تم نہیں سمجھو گی، کیونکہ محبت بڑی حویلی والوں کی سمجھ کی چیز نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھ گئی. علیزہ مسکرائی سے دوسری سیڑھی چڑھنے میں مدد دی. کیا سمجھ گئی؟ زری کے سوال بہت بے ساختہ تھے. یہی کہ زری محبت کیوں ہے. علیزہ کا لہجہ پتلا تھا، لیکن زری محسوس نہیں کر سکی. علیزہ؟ دلاور کسی سے ملنے کے بعد اپنے دھیان میں اس کے قریب آئے، لیکن زری کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے. زری کو چھوڑ کر آتی ہوں. علیزہ نے گردن موڑ کے اسے جواب دیا، اور زری کو لے کر آگے بڑھ گئی، جہاں بیٹھے مدیہ اور عدیل اپنی چھیڑ چھاڑ اور شرارتوں سے لطف اندوز ہوئے تھے. مدیہ؟ علیزہ نے اسے متوجہ کیا. ارے زری! مدیہ اپنا بھاری بھرکم دوپٹہ سنبھالتی بمشکل کھڑی ہوئی، بڑے والہانہ انداز میں زری کے گلے ملی. مبارک ہو، آخر پاکستان نے تمہیں باندھ ہی لیا.
सरी ने कुछ देर के लिए अपने जहन से हर एहसास हटकते हुए मदिया को बड़ी खुशदिली से मुबारकबाद दी थी। खैर मुबारक, मुझे पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की मोहब्बत ने बांध लिया, बहुत अपनाइयत से यहाँ अब और कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। मदिया अदील को देखते हुए बड़ी दिलचस्पी से मुस्कुराई थी, और जो अपन अदील भी मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। और अब हम कहीं और जाने भी नहीं देंगे, इसने बड़े इत्तेफाक से कहा, जिस पर मदिया जरी के सामने ज़रा सा झहम की, क्योंकि वैसे बड़ी गहरी और जोमानी नज़रों से देख रहा था। मदिया इसकी बार बार नज़र भर कर देखने पर बिला वजह नर्वस हुई जा रही थी। खैर इस बात को फ़िलहाल जाने दो, ये बताएं आप कैसी हैं, तबीयत बेहतर हुई आपकी? अदील जरी को सलाम करता इसका हाल अहवाल पूछने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो, और अगर नहीं भी हो तो हो जाऊँगी, क्योंकि जल्द या देर करना तो अल्लाह की ज़ात ने है। जरी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जी ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं, आइए बैठिए, इसने सोफ़े की तरफ इशारा किया, और मदिया जरी का हाथ पकड़े सोफ़े पर बैठ गई। भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अम्मी कह रही कि रस्म कर देनी चाहिए। एमन भी स्टेज पर आ गई। अदील क्या ख्याल है तुम्हारा, रस्म हो जाए? नबील ने करीब आकर पूछा। जैसे आपकी मर्ज़ी। अदील भला क्या कह सकता था। हमें रिंग जरी पहनाएगी, मदिया ने एकदम ऐलान किया, और जरी गड़बड़ा गई। मगर मदिया जरी को मदिया कैसे इरादे का अंदाज़ा भी नहीं था, वरना वो स्टेज पर ही ना आती। जरी मैं ये बंधन तुम्हारे हाथों से बांधना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है, और तुम्हें मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी और पहली ख्वाहिश से इनकार नहीं करना चाहिए, वरना मेरे लिए बदशुगनी होगी। मदिया ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और जरी इसकी बात सुन के कांप गई थी। लेकिन मदिया मैं तो खुद, जरी ने कुछ कहना चाहा। बस तुम अपने मोहब्बत भरे हाथों से मेरी ज़िंदगी की डोर बांधो, ये लो। इसने दिल की तरफ से लाई की अंगूठी मरीम के हाथ से लेकर डबिया समेत जरी के सामने कर दी, और वाकई जरी से इस वक्त इन मौके पर इनकार नहीं हो सका। जरी ने रोते हुए दिल से दुआ मांगकर लरसती उंगली से अंगूठी थामे नगारिश अब्दुल्ला मोमना नबील अली से दिलावर जौरत और इसकी फैमिली शहरियार और इसकी फैमिली सल्लू जेदी और मोहम्मद जहाँ ज़ेब और फातिमा की मौजूदगी में सबके सामने मदिया और पीरे दिल की अंगूठी में पहना दी, जिस पर जी भर के तालियां बजी। व्हील चेयर पर बैठे उमर फारूक न्याजी भी अपने इकलौते बेटे की पहली पहली खुशी पर मुस्कुराए। आई लव यू भाभी, मरियम एमन और ईमान से छोटी जूनिया जूबिया ने मदिया को फूल देते हुए इसके दोनों साथ चूम लिया, और मदिया वे सख्त खिलखिला उठी दोनों को बाजों के घेरे में ले लिया, और एक दिलकश सीन कैमरे की आंख में महफूज होकर रह गया। निकल के आज के दिन ही तो ऐसे सीन थे जो कैमरे की आंख ने कैद किया और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना लिया। चलो ये भी काम नहीं बढ़िया। इससे अगले रोज़ आसर दानियाल चौथत की माई और मेहंदी की रस्म थी, और लीजा सुबह सुबह सब लड़कियों के बुलाने पर बड़ी हवेली चली गई। हालांकि दिलावर ने बहुत शोर मचाया है, तजाज के गुस्सा भी दिखा, मगर वो उल्टा ही सारी चिंटी दिखाकर दिलावर दिल मिला के रह गया, क्योंकि वो चाहता था लीजा पूरा दिन घर पे रहे और रात को एक साथ शादी पर जाए। मगर वो हाथ ही नहीं आई, और इसलिए इसका मूड ऑफ ही था, और इसी ऑफ मूड के साथ वो शाम को बड़ी हवेली पहुंचा तो तकरीबन सारे नोट के बगैर नहीं रह सके कि वो पहले जैसे मूड में नहीं है। क्या बात है लीसे, दिलावर भाई का मूड बहुत ऑफ लग रहा है। लीसे अपने बेडरूम में बैठी तैयार हो रही थी जब अनुषा दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। ड्राइवर आया, कहाँ है वो, तुम्हें कैसे पता चला कि इसका मूड ऑफ है? लीजे उसका नाम सुनते बेचैनी सी लगी। नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बस मुझे तो इनके मूड से यही लगा कि इनका मूड ऑफ है। अब क्यों ऑफ है ये तो तुम्हें पता होगा, अनुषा ने कहते हुए कंधे उचकाए। इसके पास कोई है या नहीं? लीजे को उसके अकेलेपन की फिक्र हुई। अम्मी और रानी बैठी हुई हैं, इसरार अंकल तो मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं, और बाकी सब तो अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। अनुषा इसका मेकअप उलट पलट कर देख रही थी। उफ, तो तुम इसे ऊपर बुला लो ना अगर इतनी फिक्र हो रही है तो। अनुषा को बैठे बैठे शरारत सोच गई। अरे नहीं अनुषा, अभी वो यहाँ आ गए तो मैं मेकअप के बगैर ही रह जाऊँगी। लीजा चंचलाई। क्या मतलब? अनुषा जानबूझकर अनजान बनी। खैर छोड़े, आप नहीं समझेंगे। लीजा सच हटकर फिर से आईने की तरफ अपने काम की तरफ मतवज्जो होकर अनुषा बड़ी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अनुषा बीबी कोई कम जाने चाड़े की। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। अनुषा दुपट्टा सर पर ओढ़े बड़ी सारतमंद बच्ची बनी दिलावर के सामने आकर झुकी, मजबूरन दिलावर को उठकर इसके सर पर हाथ फेरना पड़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बहुत नॉर्मल से अंदाज में पूछ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और दरअसल आपके लिए लीजे का पैगाम है, वो आपको अपने रूम में बुला रही है। अनुषा ने बड़ी संजीदगी से पैगाम रसा का रूप धारा। ओए होए, लीजे ने फरिश्तियाँ भी नहीं पता। रूम? दिलावर सबके सामने से पैगाम सुनकर ठिठका। जी वो आप ही का इंतज़ार करती, चाहिए इसकी बात सुन लीजिए, फिर तो और ज़्यादा रश बढ़ जाएगा और फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अनुषा की संजीदगी इंतहा की थी। दिलावर जज्बस होता आसिया फंदी और आयशा फंदी वगैरह को देख कर रह गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम, हम भी ज़रा मेहमानों को देख लें, आयशा फंदी लापरवाही से कहती उठ खड़ी हुई। और दिलावर ने दोबारा अनुषा की तरफ देखा, जब मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में थी। जाइए ना, देर क्यों करें? इसने इसे ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ इशारा किया। जा रहा हूँ। वो आहिस्ती से कहकर ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे से बाहर निकला, और ये तवील तरीन कशादा सीढ़ियाँ तय करता अलीज़ा के रूम के सामने आ रुका, आहिस्ती से दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से अलीज़ा की नरम सी आवाज़ सुनाई दी,
اور دلاور اس کی طرف سے اجازت ملتے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا، جبکہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی دلنشی پلکوں پر مسکارا لگاتی لیزی آئینے میں اس کا عکس ابھرتا دیکھ کر چونک گئی۔ ڈرائیور تم یہاں؟ علیزہ تو بالکل یوں گھبرا گئی جیسے دلاور کو پہلی بار اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر گھبرائی تھی۔ آپ نے خود ہی تو بلایا بی بی جی۔ اسے بھی ڈرائیور کے کریکٹر میں آنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ میں نے بلایا تھا، مگر کب؟ علیزہ کو اچنبھا ہوا۔ ابھی چند منٹ پہلے۔ میں جھوٹ نہیں بولا بی بی جی۔ دروازے کے بالکل قریب ایسے کھڑا تھا جیسے منظور حسین کے انداز میں کھڑا ہوتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا؟ علیزہ کھپکی سے بولی۔ آپ کی کزن انوشا بی بی نے۔ ڈرائیور کی معصومیت کی بھی انتہا ہو چکی تھی۔ او انوشا؟ علیزہ چپ چاپ رہ جانے والی انوشا کی شرارت سمجھ گئی۔ آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم آ کر چلا جاؤں یا کھڑا رہوں؟ دلاور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ زنک اور سلور کلر کی کامدار فراک اور چوڑی دار پجامے میں نامکمل سی تیاری میں کھڑی سیدھی دل پہ لگ رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں بے ربط سی ہونے لگی۔ کھڑے رہو جب تک میں نہ کہوں، یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ علیزہ 2 سیکنڈ سوچنے کے بعد اسے حکم دیتی دوبارہ سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف پلٹی۔ آنکھیں بند کر لوں یا دیکھتا رہو؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ دیکھتے رہو۔ وہ اطمینان سے اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی، مگر دلاور رہ نہیں سکا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہوئی نا بی بی جی، آپ کے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں، یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہوا ایک ڈرائیور پر۔ آپ کو کم از کم اپنے ڈرائیور کی حالت پر ہی رحم آ جانا چاہیے، لیکن افسوس کہ یہاں کوئی بھی کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ اس لیے کسی کے حکم کی تعمیل کرنے سے اتنی سعادت مندی ظاہر کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ حکم عدولی سے کام لے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی ظاہر کرتا ہوا سب کچھ حاصل کر لے، ہے نا؟ دلاور آہستہ روی سے قدم بہ قدم چلتا علیزہ کے قریب پہنچ گیا۔ اسے اپنے کپ میں دیکھ کر بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ دلاور نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اف علیزہ بی بی، پاگل مت بنو، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا، آپ یوں چیخیں مار رہی ہیں، لوگ سمجھیں گے۔ ڈرائیور نے اپنی علیزہ بی بی پر تشدد شروع کر دیا۔ دلاور نے اسے سمجھانا چاہا، مگر اپنے منہ پر رکھے ہاتھ کی وجہ سے علیزہ کی آنکھیں ابلنے کو ہو گئی، جس کا اندازہ دلاور کو اس کا عکس آئینے میں دیکھ کر ہوا۔ وہ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارے کیا ہو گیا؟ اس طرح کیا دیکھ رہی ہوں؟ دلاور نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ میری لپسٹک، میرا میک اپ، اف ڈرائیور! وہ اس کے ہاتھ رکھنے اور اپنا میک اپ، لپسٹک وغیرہ خراب ہونے کی غم میں روحانسی سی ہو گئی، اور سچ مچ رو دینے کو تھی۔ دلاور اسے بچوں کی طرح منہ بسورتے دے کر بے ساختہ مسکرا دیا، لیکن علیزہ بری طرح بھدک گئی۔ سوری یار، بیوٹیشین کو بلاتا ہوں۔ میں ٹھیک کر لوں گی، تم جاؤ یہاں سے اور نیچے جا کر میرا انتظار کرو، وہ غصے سے بولی۔ تو تم تو ایسے حکم دے رہی ہو جیسے سچ مچ میں تمہارے سامنے تمہارا شوہر نہیں ڈرائیور کھڑا ہے۔ دلاور نے اسے گھورا تھا۔ پلیز ڈرائیور، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ پھر سے روحانسی ہوئی۔ اوکے جاتا ہوں، مگر ایک شرط پہ۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ شرط کیا؟ وہ ٹھٹک گئی۔ آج اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤ گی نا؟ دلاور کو نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں پہ مہندی دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا کہ علیزہ ذرا دیر کے لیے ٹھہر گئی۔ کیوں؟ بس ایسے مجھے شوق ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ علیزہ انکار نہ کر سکی۔ لگاؤں گی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میرے ساتھ گھر بھی چلو گی؟ لیکن ڈرائیور، وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ پلیز علیزہ، اکیلے رہنے کی عادت بھول گیا ہوں۔ صبح سے تم گھر پہ نہیں ہو تو صبح سے اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ یہ چند گھنٹے میں نے کس طرح گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ دلاور کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سیدھی علیزہ کے دل پہ لگی اور اس کا دل تڑپ گیا۔ اٹس اوکے ڈرائیور، ڈونٹ وری، میں چلوں گی گھر، یہ فنکشن تو ختم ہو جائے۔ وہ بھلا اس کی اداسی یا افسردگی کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ فوراً حامی بھر لی۔ مریم کے گھر بھی جانا ہے؟ عدیل ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، نبیل کی فیملی بھی یہاں سے واپسی پر عدیل کے گھر جائے گی، اس نے علیزہ کو کہا کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ سرلاتی پھر سے مصروف ہو گئی۔ اور کوئی حکم؟ دلاور پھر شرارت سے بولا، جس پر علیزہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ آہستہ وہ باہر نکل گیا۔ پتھر پانی ہو جاتے ہیں، لوگ کہانی ہو جاتے ہیں، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دشمن جانی ہو جاتے ہیں۔ اتنے تو کچھ اتنا حالات ہوئے واقعی۔ ان سب کی شادیاں بخیر و خوبی انجام پا گئی اور شادیوں کے ہنگامے سٹ پڑتے سب کی روٹین لائف میں زندگی روٹین پہ آ گئی۔ ہر کوئی اپنی اپنی پریکٹیکل لائف میں مصروف ہو چکا تھا۔ البتہ نئی نئی زندگیوں والے، شادیوں والے ہنوز نئے نئے چونچلوں میں مصروف تھے۔ کیا خیال ہے ایک چکر مری کا ہو جائے؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ شوشا جودت نے چھوڑا۔ واؤ مری، کیا خوب آئیڈیا جودت بھائی۔ لڑکیوں نے بہت زیادہ خوشی سے کام لیتے ہوئے اس کے آئیڈیا کو سراہا، جبکہ آذر اور دانیال اس کے آئیڈیا پر ذرا بھی ایکسائٹیڈ نہیں ہوئے، چپ چاپ خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کرتے رہے۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کو مری جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ جودت نے ان کی خاموشی اور ان کی بے نیازی کو فوراً نوٹ کر دی۔ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، تمہارا ارادہ تو تم جاؤ، آذر لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں اکیلے جانے کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو یہ آئیڈیا سب کے لیے دیا۔ تو تم اکیلے ہو بھلا؟ مریم ہے نا تمہارے ساتھ، شادی تمہاری ہوئی، سب کو کیوں انوالو کر رہے ہو؟ آذر نے حیرت ظاہر کی۔ تو آپ کیوں نہیں جا رہے؟ جودت کا جوش بجھ گیا۔ کیونکہ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، اس لیے۔ آذر کے جواب پہ جودت کے پہلو میں بیٹھی مریم جودت کو بے وقوف بنائے جانے پر اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔
کیونکہ اسے کومل اور حرمت نے شام کو بتا دی تھی کہ وہ لوگ پرسوں کی فلائٹ پہ ہنی مون کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ۔ مگر آپ نے پہلے تو نہیں بتایا۔ جورت ابھی تک حیرت کے دھچکے سے باہر نہیں آیا تھا۔ ہم نے سوچا جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ آذر نے کندھے اچکا۔ اور دانیال بھائی؟ اس نے اب دوسرے قبل کا پوچھا۔ حرمت الگ چہرہ جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ لوگ جرمنی جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی جرمنی جانا تھا مگر کومل کو سوئٹزرلینڈ جانے کا شوق تھا، تو میں نے سوچا ہم سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں۔ آذر کی انفارمیشن کے بعد عورت کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور ہم، اس کا اشارہ اپنے اور مریم کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ تم لوگ تو مری جا رہے ہو نا، تم نے خود ہی تو کہا ہے۔ آذر حیرانی سے کہا۔ عورت سب کا خون پیٹ کے رہ گیا۔ مگر میں نے تو یہ آئیڈیا آپ سب کے ساتھ مل کر جانے اور انجوائے کرنے کے لیے سوچا تھا۔ اب آپ لوگ نہیں جا رہے تو میں کیسے؟ عورت بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گیا۔ تو تم مری نہیں جا رہے، تمہارا ارادہ بدل گیا، آذر چائے کپ میں ڈیلتے ہوئے بولا۔ ویسے تمہارے لیے میرا خیال ہے کہ سری لنکا یا بنگلہ دیش بیسٹ رہے گا۔ اوئے ہوئے، آپ سوئٹزرلینڈ تھے اوتھے چلے جرمنی تو انہوں سری لنکا تے بنگلہ دیش بھیج رہے، وہاں جا کر جاؤ ہنی مون کے لیے، ہے نا گائز؟ آذر نے کہتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ مریم کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ عورت خفا ہوا۔ مریم بیٹا، اس سے تو ہمیں کسی قسم کی عقل مندی کی امید نہیں، اس لیے تم ہی سے جا کر سمجھاؤ کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا بھلا سوچ رہے ہیں۔ آذر ناشتہ کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تقلید میں کومل بھی اٹھ گئی، کیونکہ آذر آج شادی کے بعد پہلی بار آفس جا رہا تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑنے گاڑی تک آئی تھی۔ میری مانو تو اب آفس میں میرے ساتھ ہی چلو، آذر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرایا۔ ویسے آذر میرا اتنے دل کر رہا ہے تیرے سٹائل تو بات تینوں پیچھے جا کے پاسٹ یاد کراواں کہ جدوں حلویات دی گھر گلاں شروع ہوئیاں سی نا تے تیرے نا دیوداسی نہیں مکدی پئی سی، کدی تو پارو دے خیال دے وچ دیوداس بن کے اس نوں کرے سی تے ٹسوے بہانا پئی سی، اکھاں چ کچھ سن دے کے رو رہا سی، کدی اس نوں کر بیٹھ کے تے کدی اس نوں کر بیٹھ کے تے کدی بیٹھا بیٹھا ایک ہو جاندا سی، تے جدوں دانیال گل کرن کہندا سی تے بہو بہو کر کے دانیال کو پڑ جاتا تھا، تے ہن کہندا میری مانو تو ہمیشہ تے آفس بھی چلو، لاکھ لعنت ہے۔ میرا بس چلے تو یہ بھی کر لوں۔ کومل کے چہرے پر ایک شرمگی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ فی الحال تو تم سوئٹزرلینڈ چلنے کی تیاری کر لو تو بڑی بات ہے، باقی باتیں وہیں جا کر ہوں گی۔ آذر کا لہجہ نظر مانی کیسے ہو گئی، اس لیے کومل سہم کر اسے ہاتھ ہلاتی پیچھے ہٹ گئی، اور آذر اس کے بلش چہرے سے لطف اندوز ہوتا گاڑی نکال لے گیا۔ جیسے مریم اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آن وارد ہو، اور مریم کو پتہ تھا اسے کیا بے چینی لاحق ہے۔ مریم بتاؤ آصف بھائی کیا کہہ رہے تھے، کیا بھلا سوچ رہے ہیں میرا؟ اسے تجسس ہو رہا تھا۔ یہی کہ ہم لوگ مری چلے جائیں، وہ بھی لاپرواہی سے بولی۔ لیکن میں اب مری نہیں جاؤں گا، وہ اپنی بیویوں کو لے کر جرمنی سوئٹزرلینڈ جا رہے تو میں بھی اپنی بیوی کو لے کر مری کیوں جاؤں؟ ہم بھی یورپ ہی جائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح ضد اور مقابلے پر اتر آئے۔ کیا یورپ جانا ضروری ہے؟ وہ بڑے سکون اور بڑے تحمل سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ضروری ہے، اب ضروری ہے، اب ہر حال میں جاؤں گا، اور وہاں جاؤں گا جہاں تمہیں پسند ہو۔ وہ سے تب بھی کیا؟ ہاں تو ہم وہیں جا رہے ہیں نا جہاں مجھے پسند ہے۔ مریم نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چونکا۔ پیرس، خوشبوؤں کے شہر، مریم بہت دھیما سا بولی۔ واٹ؟ پیرس؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں پیرس، آذر بھائی نے ہماری ٹکٹس پیرس کے لیے کنفرم کروائی ہیں، انہوں نے خود مجھ سے پوچھا تھا کہ تم لوگ کہاں جانا چاہتے ہو، تو پھر میں نے ان کے بہت اصرار کے بعد پیرس کا کہا تھا۔ مریم نے اسے اصل بات سے آگاہ کیا۔ تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں بتایا؟ سب کے ساتھ مل کے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، جو عورت نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ بیوقوف نہیں بنا رہی تھی، بلکہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے اور آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا احساسات رکھتے ہیں آپ۔ مریم کے دل سے بے رخی کے بادل چھٹ چکے تھے، اسے جودت سے ایسے سرپیرے کی محبت اور شدتوں پر یقین آ گیا تھا، اس لیے وہ اس کی خفگیوں پر بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر کیا پتہ چلا تمہیں؟ معین اس کے سامنے آ رکا۔ یہی کہ آپ بے شک تھوڑے سے ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہے، سر پھرے، کم عقل ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، لیکن پھر بھی میرے معاملے میں بہت سمجھدار ہیں آپ، اور یہ بھی کہ محبت کرنا بھی جانتے ہیں۔ مریم اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ سچ میں محبت کرنا جانتا ہوں؟ وہ ایک دم اس کی آخری بات پر ایکسائٹیڈ ہوا۔ ہاں مگر وہ نہیں، میرا مطلب تھا کہ مریم روانی میں ہاں تو کہہ کے، لیکن اس کی اتنی ایکسائٹمنٹ پر نظر پڑتے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی، کیونکہ اس کے تیور ہی کچھ ایسے تھے، مگر مریم کے سنبھلنے تک دیر ہو چکی تھی، اور دولت نے اس کے بچاؤ اور فرار کے تمام ارادے اور راستے مسدود کر دیے تھے۔ اچھا جی۔ وہ کب سے دل کے نمبر پر کال کری تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور مدیہ کو بیٹھے بیٹھے پریشانی لاحق ہو گئی، اس لیے وہ گاڑی کی چابی لے کر اپنے بیڈ روم سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہی ہو مدیہ؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی سے مومنہ نے آواز دے کر روکا تھا۔ اب مومنہ ہر ٹائم وہ کالی بلی وغیرہ رستہ کٹ جاندی۔ بھابھی پتہ نہیں کیا مسئلہ، میں دل کو کال کری وہ ریسیو نہیں کر رہا، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ مدیہ کی پریشانی دی اتنی تھی۔ ان کی تو طبیعت خراب ہے، نبیل بتا رہے تھے آج آفس بھی نہیں آئے۔ مومنہ نے اسے ایک اور پریشان کن خبر سنا دی۔ اچھا، مگر مجھے تو آنٹی ریمن نے بھی نہیں بتایا، ابھی دن میں ہی تو بات ہوئی تھی ان سے۔ انہوں نے شاید مریم سے ملنے کے لیے بڑی حویلی جانا تھا۔ وہ آج شام اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنی مون کے لیے پیرس جا رہی ہے۔ مدیہ کی فکر مندی میں اور بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو تم خود جا کر پتہ کر لو نا، مومنہ نے ایک نیک مشورہ عنایت کیا۔
वो तो मैं जा ही रही हूँ, मगर अजीब बात है ना, ना ही इसने खुद बताया, ना ही इसके घर वालों ने बताया कि इसकी तबीयत ख़राब है। वो तो सबका शिकार मुतफक्कर से लहजे में कहती वहाँ से निकले और इसके पीछे मोमना सोफे पर कुशन दुरुस्त करके रखते हुए मुस्कुरा दी। हेलो, खैरियत तो है ना? ऑफिस से वापसी पर कपड़े वगैरह चेंज करके नबील वापस ड्राइंग रूम में आया ही था कि मोमना को अकेले मुस्कुराते देखकर दिलचस्प ताज्जुब हुआ। क्या मतलब? मोमना अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं सकी, बल्कि और गहरी हो गई। अकेले अकेले मुस्कुराना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है ना गालबन। नबील दिलचस्पी से कहता सोफे पर विराजमान हो गया। मैं अकेले अकेले कब मुस्कुरा रही हूँ? मैं तो आपके सामने मुस्कुरा रही हूँ। मुमना के अंदाज में भी बीवियों वाली एक मखसूसियत थी, जिसमें नबील को बड़ा अछूता सा एहसास छू के गुजरा और दिल की धड़कनों के सांस बदले थे। सामने मुस्कुरा रही हो ना, मगर मैं तो अभी आया हूँ। नबील ने अपने करीब सोफे की तरफ इशारा किया। नबील, मुमना इसकी बात पर झेंप गई थी। उफ यार, इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, तुम अभी तक घबरा जाती हो। हालांकि तुम जानती हो अब तो हमें फ्रेंड्स की तरह बेतकल्लुफ़ होकर रहना चाहिए। नबील जवाबन खपकी से बोला। मगर नबील, वो बेचारी हकला गई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, इतना ही घबराया करो। मगर नबील, वो आंटी क्या सोचेंगी कि हम। मोमिना ने इसे टालना चाहा। मोमिना, क्या कहा मैंने? इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब की और ज़रा झिड़क कर बोला। मोमिना मरे मरे कदम उठाती इसके बराबर सोफे पर बैठ गई। सीधी होकर बैठो, इसने हुक्म जारी किया। मोमिना इसकी से सीधी हो बैठी थी। और मोमिना मरती क्या न करती कि मस्ताक रुख इसकी तरफ मुड़ के बैठ गई। मोमिना, इसने तनबीह वाले लहजे में पुकारा। जी। मोमिना के हलक से आवाज़ निकलना भी मुश्किल हो गया। नबील बेटा, अगर तुम फारिग थे तो दिल के घर से ही हुआ थे। इतने दिन हो गए कोई खैर खबर नहीं ली इन लोगों की। फायजा बेगम अचानक अपने ध्यान में बातें करती ड्राइंग रूम में आई थी। आ गई थी और मुमना इनकी आवाज़ सुनते ही एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कोई भी बात सुने बगैर सीधे अपने रूम की तरफ दौड़ लगा दी हूँ, जैसे इसे रहाई मिल गई। और नबील सीढ़ियाँ फलांगती मुमना की उजला तो सर पर भागने का अंदाज देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। क्या हो गया नबील? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम मुस्कुराए जा रहे हो। फायजा बेगम ने ज़रा सी खपकी से कहा। मोम, अभी सच पूछे तो मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही। अभी मेरा ध्यान आपकी बहू की तरफ है, इसे मुझसे कोई काम है, मैं भी आया। नबील फायजा बेगम के कंधों पर हाथ रखते बड़े लाड और प्यार से कहता, खुद भी सीनियों की तरफ बढ़ गया। और फायजा बेगम पहली बार इसके मूड की ऐसी शरारत और शोखी पर मुस्कुरा के रह गई और दिल की गहराइयों से अपने बेटे और बहू की दायमी खुशियों के लिए दुआ की। चलो नबील साहब का भी जैन सिद्धा होया, नबील साहब का भी बेड़ा पार लग्या। ऐसी इन्हां दी मुहब्बतां ओ दिलावर दी लीजे वाल कन्वर्ट हो गई। नबील दी अपनी बेटी मोमिना वाल कन्वर्ट हो गई तो जरी बेचारी तनहा कल्ली बैठी रह गई। उन्हें ਉਹਦੇ वास्ते छड्डिया तो उन्हें ਉਹਦੇ वास्ते छड्डिया। मां सदके चली जावे इन्हां दी गैरत। मदिया ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी कि दरवाज़ा खुलता चला गया। हैरान परेशान सी खुले दरवाजे से अंदर आ गई। पूरा घर खाली बड़ा भाएं भाएं कर रहा था। सेन बरामदा कमरा सब खाली था। एमन, ईमान, कहाँ हो तुम लोग? वो ऊंची आवाज़ में पुकारती भी आगे पड़ी। तभी पूरा घर इस तरह खाली पड़ा देखकर इसके दिल को कुछ हुआ। जूनिया, जूनिया, वो पारी पारी सबको आवाज़ें दे रही थी, मगर जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। बड़े कमरे और छोटे कमरे का दरवाज़ा बंद था। अलबत्ता फ़ारूक नियाज़ी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए वो झिझकती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। आंटी, अंकल, हेलो, इसने पुकारते हुए कमरे में झाँका। कमरे में आपदा खातून तो नहीं थी, अलबत्ता फ़ारूक नियाज़ी अपने मखसूस पलंग पर सो रहे थे। इसलिए मदिया ने दोबारा आवाज़ देना और पुकारना मुनासिब न समझा। कमरे की चौखट से वापस लौट आई। जिनको पुकारना था बस इसी को नहीं पुकारा, बाकी सबको पुकार के देख लिया। वो सेन में आई थी कि इसे दिल की आवाज़ सुनाई दी। इसने चौंक कर छत की तरफ देखा। वो सीमट से बने जंगले पर दोनों हाथ जमा खड़ा नीचे सेन की तरफ ही देख रहा था। बाकी सब कहाँ हैं? मदिया इसकी बात नज़रअंदाज कर गई। सब चले गए मुझे अकेला छोड़कर। मुझे कहा, लो घर संभालो अपना। अदिल की गैर संजीदगी इसकी बातों से ज़ाहिर हो रही थी। मगर गए कहाँ? मुझे परेशानी हो रही है। मदिया को इसके मूड से नज़र आ गया कि उसे साफ जवाब नहीं देगा बल्कि सताएगा। जो चले गए इनका मत पूछो, जो है इनका सोचो। वो हनूज इसी मूड में था। प्लीज़, वो झंझला गई। तुम मेरे लिए आई हो, इनके लिए आई हो? अदील प्लीज़। वो इसका नाम तो ले बैठी, मगर फिर एकदम होंठ भींच लिया। इसकी हरकत छत पर खड़े अदील ने भी बासानी नोट की। क्या हुआ? चुप की हो गया? वो दिलचस्पी से बोला। मैं जा रही हूँ। वो झंझला कर वापसी के लिए पलटी। जाओ, शौक से जाओ, मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। वो कहकर जंगले से पीछे हट गया और मदिया के वापस पलटते कदम रुक गए। इसने गर्दन मोड़कर जंगले की तरफ देखा। वो सामने से हट चुका था। मजबूरन से सीढ़ियों की तरफ बढ़ना ही पड़ा। वो कशादा छत के बीचों बीच किसी चारपाई पर सर झुकाए बैठा अपने राज़ी को खुल्लम खुल्ला इजहार करता नजर आ रहा था। मदिया आहिस्ता कदमों से चलती यानी इसके सामने बिछी दूसरी चारपाई पर बैठी और सर झुकाए बैठे अदील की नज़रें मदिया के दूधिया पाँव पर ठहर गई। ब्लैक सैंडल्स में मकीद इसके पाँव ऐसी छप दिखा रहे थे कि अदील को नज़रें चुरा लेने मुनासिब लगा। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मदिया ने तबीयत पूछने में पहल की थी।
जो तुम्हारी तबीयत को नहीं हो रहा। अदील ने नज़रें उठाकर बराह रास्त इसके चेहरे पर जमा दी। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। यही बेचैनी, बेकरारी और बेबसी। मैं तुम्हारी तबीयत का पूछ लूँ? वो इसकी बात पर उलझी। मैं भी अपनी तबीयत का बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि तबीयत सिर्फ खांसी बुखार ज़ुकाम से ख़राब हो। तबीयत कभी भी किसी तरह भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि तबीयत का सारा दारोमदार दिल पर होता है। इंसान का दिल खुश तो समझो तबीयत भी खुश। अदील ने से दलील दी। यानी तुम्हें बुखार खांसी नज़ला ज़ुकाम कुछ भी नहीं है? मदिया ने मसनूई खपकी से देखा। नहीं, मैंने अपनी बीमारी बताई तो है। ओह, यानी तुमने मोमिना भाभी के साथ मिलकर बेवकूफ़ बनाया मुझे। वो अब की बार इसका सारा गेम समझ गई। बेवकूफ़ नहीं बनाया, एक अच्छा काम किया। इसके मुंह में हनूस शरारत का अंसर था। मदिया अपनी खपकी दबा गई। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अच्छा होने के बजाय काम और भी बिगड़ जाता है। मदिया दिलचस्पी से मुस्कुराई। आसार तो मुझे भी कुछ ऐसे नजर आए। तबीब चाहते ही नहीं मरीज़ अच्छा हो। दिल ने अपनी गद्दी के बाल खींच खुजाते हुए अब बड़ी आहिस्ती से कहा। आखिर वह इसके सामने बैठी हुई थी। तबीब के साथ धोखेधड़ी से काम नहीं लेना चाहिए ना, मर्ज साफ साफ बताना चाहिए। इससे शफा जल्दी मिल जाती है। वो भी इसे देख रही थी। तबीब अपना होते हुए भी पराया हो जाए तो फिर ऐसे धोखे देना मजबूरी बन जाता है। पराया मतलब? इसने नासमझी से दोहरा के पूछा। मतलब कि एंगेजमेंट से पहले लगता था कि हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बेतकल्लुफ़ हैं, और तो दो चार मुलाकातें भी हो जाती थी। लेकिन अब तो दुआ सलाम से भी गए। मिलना चाहो बहाने से बीमार होने की इत्तला पहुंचानी पड़ती है। वरना पहले ये हालात तो नहीं थे ना। इससे तो बेहतर था कि हम एंगेजमेंट ही ना करवाते। अदील तो मदिया से दूरी की कुव्वत से भरा बैठा था। ये एकदम शिकायतों का अंबार साथ लिए फट पड़ा, और मदिया इसकी सूरत देखकर एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले हम आज़ाद थे, अब हम बन चुके हैं। अब हमें एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। अब हम सबका ध्यान हमारी तरफ होगा, हम सब हमें नोटिस करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम फासले पे रहें। अब अक्सर ऐसा होता था कि मदिया से समझाती हुई नज़र आती। ये क्यों नहीं कहती कि इससे तो बेहतर कि हम शादी कर लें? वो खफ के गुस्से से तब उठा था। तुमने तो कहा था कि एमन की शादी के बाद अपने बारे में सोचूंगा। तकरीबन 1 या 2 साल बाद। मदिया ने से इसका बयान याद दिलाया। उफ, तौबा करो, 6 माह भी गुजर जाए तो बड़ी बात है। अकेले बैठ के आहें भरने से तो बेहतर है बंदा किसी के सामने बिठा कर आहें भर ले। ओ, यानी कि तुम आहें भरने के लिए शादी करना चाहते हो? मदिया ने पॉइंट उठाया। ज़ाहिर है तबीब को तो फिलहाल यही धोखा देना है ना। वो कहते कहते मानी केली से मुस्कुराया। शहरयार की फैमिली 3 माह बाद शादी के लिए जोर दे रही है, लेकिन मैंने इनसे 6 माह का वक्त मांगा है। 6 माह में मैं इनकी शादी और आप जनाब की रुखसती भी हो जाएगी। आखिर मेरे अम्मी भी बहू जैसी नेमत से फैज़याब होना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मदिया घबरा गई। जो तुम सुन रही हो वो अलबत्ता पुरसकून था, मगर अदील। वो इसका नाम लेते लेते रुक गई। अब वो अक्सर इसका नाम लेने से गुरेज करती थी। अब तो तुम मेरा नाम लेने से भी गई। बस यही कोफ्त होती है मुझे, इसलिए तो शादी कर लेना चाहता हूँ। वो दिलचस्पी से कहता मुस्कुराया था, और मदिया एकदम इसके सामने से उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ। जब से इसकी एंगेजमेंट हुई थी इस वक्त वाकई दिल से बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी थी। अब इससे कम ही मिलती थी, इसलिए तो आज दिल को ममना की हेल्प लेनी पड़ी। रुको तो। वो भी उठ खड़ा हुआ। फिर आऊँगी। वो जंगले की तरफ बढ़ी। कब? अदील भी इसके साथ साथ था। जब रुखसती करवाओगे? मदिया ने आहिस्ते से कहते हुए आसपास की छतों की तरफ देखा। शाम का वक्त था। काफ़ी से ज़्यादा लोग अपने घरों की छतों पर नजर आते। मैं तो चाहता हूँ कि आज ही करवा लूँ। वो बहुत उजलत पसंद हो रहा था। तो करवा लो। इसने अब की बार कंधे उचकाए, वो भी काफ़ी लापरवाही से। सच? अदील को इसकी संबंधी पर काफ़ी एक्साइटमेंट हुई थी। मुझ? वो भी जवाबन शरारत से कहती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मदिया रुको, बात सुनो। वो पीछे से पुकारा। अब एक बार ही सुनोगे जब तुम धोखे से नहीं बुलाओगे? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। यार कुछ देर तो रुको ना, वो सब मरियम से मिलने के लिए गई हुई है। अदील ने दहाई दी। जब सब आ जाए तो फिर आऊँगी। अभी तुम इनको लेने जाने की तैयारी करो। वो सीढ़ियाँ उतर कर दोबारा सीन में आ गई। मैं इनको लेने नहीं जाऊँगा, जौरत खुद इन्हें ड्रॉप कर देगा। दिल का मुंह बन चुका था, मगर मदिया नोटिस लेने वाली नहीं थी। अच्छी बात है, ओके, अल्लाह हाफिज़। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आई रियली मिस यू यार। इसने अपनी दिली कैफियत का इजहार किया। मदिया ठिठकी पलटी और मुस्कुरा उठी। आई मिस यू टू। इसके लहजे में मोहब्बत का एक भरपूर एहसास रचा हुआ था। क्या? फिर से कहो। वो जंगली से हाथ हटाकर सीढ़ियाँ उतरने के लिए लपका, मगर तब तक मदिया एकदम खिलखिलाती हुई दरवाज़ा खोलकर दहलीज अबूर कर गई, और अदील के घर का आंगन मदिया की हंसी और खिलखिलाहट से गूंज उठा, जिसको महसूस करके खुद अदील भी मुस्कुरा दिया। लेकिन अब्बा जी नहीं जागे अंदर वाला। इतना शोर शराबा भी हो गया, खिलखिलाहटा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब्बा जी अंदर सुता ही रहा। ना गिला है कोई हालात से, ना शिकायतें किसी की ज़ात से। खुद ही सारे वर्क हो रहे हैं जुदा मेरी ज़िंदगी की किताब से। जरी चुपचाप बैठी थी जब इन दोनों की नज़र बेहक वक्त इसकी तरफ उठी। जरी, नाश्ता करो बेटा, इस तरह क्यों बैठी हो?
وہ تینوں صبح کے وقت ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے، لیکن زری کو یوں گمسم بیٹھے دیکھ کر عبداللہ سے رہا نہیں گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زری کی آواز کافی رندی ہوئی تھی۔ کیوں دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ اور یہ تم رو رہی ہو کیا؟ عبداللہ نے خارج دونوں چونک گیا۔ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا دل بہت ہی گھبرا رہا ہے، بی بی جان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، ان کے گلے لگ کے زور زور سے دل کھول کے رو، اتنا رو کہ کبھی چپ ہی نہ ہو سکو۔ زری کہتے ہوئے خود پر اختیار نہ رکھ سکی اور بے ساختہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی، جس پر نگارش اور عبداللہ دونوں پریشان اٹھے۔ اللہ خیر کرے زری، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا آخر؟ نگارش کو اپنا ناشتہ چھوڑ کر فوراً زری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے آج خواب میں بی بی جان کو روتے ہوئے دیکھا، اور تب سے میرا دل بھی رو رہا ہے۔ مجھ سے آج ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑے گی، میرے حلق سے نوالا بھی نہیں اترا، میرا دل بند ہو رہا ہے بھابھی، میرا بی بی جان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، مجھے بی بی جان کے پاس لے چلیں۔ وہ میرے خواب میں آئی تھی، وہ اکیلی رو رہی تھی۔ زری کا تو رو رو کر پاگل ہو گئی تھی، اور نگارش اور عبداللہ اس سچویشن پر اندر ہی اندر حد درجہ پریشان اور وہم وسوسوں کا شکار ہو گئے تھے۔ پلیز زری سنبھالو اپنے آپ کو، اللہ بہتر کرے گا، تم دعا کرو، ہم ابھی بی بی جان کو فون کرتے ہیں۔ نگارش نے اسے بہلایا، مگر زری کو صبر کیسے آتا بھلا، وہ سچی تو تڑپ رہی تھی، اس کا دل اس کی رگوں میں بہتا ہوا اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ صاحب جی باہر آپ سے کو ملنے کے لیے آئے، ملازمہ بخلائی ہوئی سے اندر داخل ہوئی۔ مجھ سے اتنی صبح صبح؟ عبداللہ کے دل میں خدشے نے سر ابھارا۔ السلام علیکم۔ انسپکٹر شہناز اور ایس پی کامران مہندی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، اور ان کے پیچھے دلاور شاہ اور نبیل حیات بھی تھے کی صورتیں دکھائی دی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آپ سب یہاں؟ عبداللہ سے بولنا مشکل ہو گیا کیونکہ سب کے سب بھی پریشان نظر آتے۔ سوری ملک عبداللہ، ہمیں خبر انتہائی افسوس کے ساتھ سنانی پڑ رہی ہے کہ آپ کے بڑے بھائی ملک اسد اللہ ملک حق نواز کو جیل سے فرار کرواتے ہوئے پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز پولیس اسٹیشن میں آپ جا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ اللہ ایویں نہیں گھبراندی سی زری۔ ایس پی کامران مہندی نے بہت ہی تحمل سے خبر سنانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی عبداللہ کے قدموں تلے سے زمین سے رکھ گئی۔ وہ کھڑے قد سے لڑکھڑا گیا، مگر ان دونوں نے اسے تھام لیا۔ بھائی عبداللہ کے ہونٹ کپ آئے تھے۔ اس نے دلاور نبیل کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ بس یہی اللہ کو منظور تھا، شاید صبر سے کام لے۔ ایس پی کامران مہندی نے بھی آگے بڑھ کر عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بی بی جان؟ زری خاصی بلند آواز سے کرلائی، اس کا خواب سچ ثابت ہوا۔ دیکھیے زرین، یہ سب اللہ کے کام ہے، یہ رونا دھونا سب فضول ہے، ہماری زندگی میں جو بھی آتا ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، پلیز سنبھالیے اپنے آپ کو، ابھی آپ لوگوں نے یہ ڈیڈ باڈیز لے کر اپنے گھر بھی جانا ہے۔ انسپکٹر شہناز نے زری کو بہت ہی اپنائیت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی، مگر وہ دونوں میاں بیوی ان لوگوں کے ڈھارس بندھانے میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ دلاور شاہ کے حوالے سے وہ نبیل حیات عبداللہ کی فیملی کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، اور اب تو وہ دونوں انسپکٹر شہناز اور ایس پی کامران مہندی شادی کر چکے تھے، ان کا شمار بھی اب دلاور شاہ کے قریبی احباب میں ہوتا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ انسپکٹر شہناز نے ساری زندگی لانا دلاور تے کرائیاں تے ہن اینڈ تے ویاہ ایس پی کامران مہندی نال جا کے پہ گئی۔ صحیح ہے بھائی، لگے رہو۔ عبداللہ چلو پولیس اسٹیشن بھی جانا، اور دلاور نے اس کا بازو سے لایا۔ نہیں دلاور نہیں، میں ایسے نہیں جا سکتا، میں بی بی جان کے سامنے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی لے کے نہیں جا سکتا، اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اکیلے نہیں عبداللہ، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ نبیل نے اس کا کندھا تھپکا، اور عبداللہ ان دونوں کے کندھے سے رکھ کر بے اختیار رو پڑا، اور اتنی شدت سے رویا کہ نبیل اور دلاور کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں۔ چلو ایک لانتی کٹیا کی ہو گیا، لیکن انہوں نے تو پر حسینہ۔ اور پھر یوں ہی روتے بلکتے ہوئے اسے پولیس اسٹیشن لے کر پہنچا، جبکہ زری نے گھر پر رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ اتنے میں فائزہ بیگم، ممنہ بی بی، مدیہ لیزا بھی وہاں پہنچ گئی۔ انہیں دلاور کا خاص آدمی مبارک خان چھوڑ کر چل گیا تھا، اور جب وہ سب عبداللہ کے ساتھ ڈیڈ باڈیز لے کر ان کی حویلی ان کے گاؤں پہنچے تو ہر طرف ایک کوہرام مچ گیا۔ پولیس، میڈیا، جان پہچان کے سب لوگ ایک دم سے جیسے سمندری ریلے کی طرح انہیں ڈر کھانے بڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چلو ملک اسد اللہ دی زندگی دا باب بھی مکیا، حق نواز دے نال ہی۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آج ان کا سوئم تھا، بڑی حویلی سے دانیال، عائشہ افندی آئے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی بڑی حویلی کے باقی افراد کو بھی آنا ہی پڑا، لیکن جیسے آسیہ افندی آئیں، زری کے ضبط کا دامن پھر سے چھوٹ گیا، اور ان کے گلے لگ کے متھاڑے مار مار کے روئی، کیونکہ آسیہ افندی بھی اس گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن رشتوں کی ڈوریوں میں الجھ کر اتنے سالوں اپنوں سے بچھڑ کر گزار دیا۔ زندگی کا کوئی سکھ انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور زندگی کا کوئی سکھ زری کے نصیب میں بھی نہیں تھا۔ وہ نصیب اور قسمتوں کے حوالے سے واقعی ایک دوسرے سے کم نہیں تھی۔ زری پلیز بس کریں، لیزا نے رو رو کر نڈھال ہوتی زری کے کندھے سے تھام کر تسلی دینے کی سمجھانے کی کوشش کی۔ زری پلیز کیوں رو رہی ہیں آپ، کیوں؟ بس کریں، بہت ہو گیا، اور کتنا روئیں گی آخر؟ لیزا سے سمجھانے کے لیے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا رو بھی نا؟
زری بڑی اذیت بھرے لہجے میں بولی اور لیزے کے دل پر ہاتھ پڑا۔ وہ چند ثانیے کے لیے چپ سی ہوگی، پھر جتنی دیر بھی وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے لیزے نے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ وہ شام ڈھلنے تک وہاں بیٹھے تھے اور بلاخر نبیل اور دلاور کو وہاں سے اٹھنے کا اور واپسی کا خیال آیا۔ علیزے گھر چلے؟ مردان خانے سے نکل کر دلاور زنان خانے کی طرف اور پردے کی اوٹ سے نظر آتی علیزے کو آواز دی۔ جی آ رہی ہوں بس۔ علیزے سے جواب دیتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے اٹھتے دیکھ کر زری بھی جیسے اپنے حواسوں میں لوٹا۔ اس نے یکدم علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علیزے ایم سوری، میرے منہ سے کوئی غلط یا سخت الفاظ نکل گئے تو مجھے معاف کر دینا، میں تم سے ایسا بولنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، بہت عزیز ہو مجھے، اللہ تمہیں سدا سہاگا رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ زری نے اسے کھلے دل سے دعا دی اور نہ کرتا غلطی کی معافی بھی مانگی، جس پر خود علیزے کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ علیزے بے اختیاری سے لپٹ کی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو بھیج کے بہت زیادہ بے تحاشا روئی تھی۔ چلو تسی وکھرے وین پائے دونوں جڑیاں نے رل کے سوکڑا نے۔ نہیں دیکھو میں اب کیا ہی بولوں۔ علیزے دیر ہو رہی ہے، دلاور نے پھر سے آواز دی اور علیزے روتی بھی لگتی زری سے الگ ہوئی، لیکن اسے الگ ہوتے ہوئے علیزے نے اسے ایک ایسی بات کہہ دی کہ زری اپنی جگہ پہ جمی رہ گئی، اس کے اعصاب گمسم سے ہو گئے۔ علیزے! زری کے ہونٹ بری طرح کپکپائے مگر علیزے نظریں پھیر کے پلٹ گئی۔ علیزے! زری نے اسے پھر پکارنے کی روکنے کی کوشش کی مگر علیزے زنان خانے کا جالی دار پردہ ہٹا کر باہر نکلا اور اس نے زری کی آواز پر کان نہیں دھرے بلکہ آگے بڑھ کر دلاور کے ساتھ بولی۔ علیزے! زری رہ نہ سکی، ان کے پیچھے لپکتی ننگے پیر باہر بھاگی آئی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے اور علیزے وہیں حویلی کے برآمدے کے بڑے بڑے ستونوں کے پاس ہی ٹھہر گئی۔ اب کی بار اسے پکارنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی، البتہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے دلاور کی ایک بے ارادہ سی نظر اٹھی اور ستون کے ساتھ کھڑی زری کی نظروں سے جا ٹکرائی۔ اس لمحے دلاور کو لگا حویلی کے ان بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ زری نہیں بلکہ عشق کھڑا ہو، سر سے پاؤں تک عشق، ننگے سر ننگے پیر، ہجر اور غم کے بیچ ڈولتا ہوا۔ وہ عشق کی آنکھوں سے آنکھیں جار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نظریں چرا کے، اور نظریں چرانے میں بس ایک لمحہ لگا، ہمیشہ کی طرح بس ایک لمحہ۔ اور پھر ایک دم سر جھٹکتے وہ گاڑی میں بیٹھا اور زری کے سامنے گاڑی نکال لے گیا، اور پھر اس کے پیچھے نبیل اور مدیحہ وغیرہ کی گاڑی بھی رخصت ہوئی، اور پھر زری کو دیکھتے دیکھتے وہ سب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا جی۔ 7 سال بعد، 7 years later۔ تیرے عشق میں ہے، تیرے عشق میں راکھ سے روکھی، کوئل سے کالی رات کٹے نہ ہجراں والی، اے تیرے عشق میں ہے، تیرے عشق میں۔ ہر سو ملچ کا سا اندھیرا تھا کیونکہ چاند کی 15ویں رات تھی، اب چاند گھاٹے کے ترازو میں تل رہا تھا اور چاند کے ساتھ ساتھ وہ بھی دن بدن گھٹتی جا رہی تھی، اور اسی گھاٹے کی کیفیت میں گاؤں کے کھیتوں میں اور کسی دل جلے کے دل کی جلن ان سوروں میں مکید فضا میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، اور زری کا کسی تازہ زخم کی طرح رستا ہوا عشق پھر سے بلبلا اٹھا اور پھر سے درد اور اذیت سے نڈھال ہو گیا، اور ان 7 سالوں میں تو ایسا کئی بار ہو چکا تھا جیسے عشق کے زخم پر صبر کا کرینٹ آنے لگتا، پھر کوئی یاد چوٹ کی طرح لگتی اور کرین پھر سے چھل کر رہ جاتا، اور پھر سے درد اور اذیت سے بلک اٹھتی، اس کی آنکھوں کے گوشے تنہائی کے لمحات میں سے نم ہونے لگتے تھے، حالانکہ بظاہر تو سب ٹھیک چل رہا تھا۔ دلاور شاہ اور لیزے شاہ کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، اپنی زندگی میں بہت پرسکون اور مگن تھے، ان کی زندگی ایک خوشحال زندگی کی مثال تھی، اور یہی حال عبداللہ نبیل حیات کا بھی تھا، وہ دونوں بھی صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ اللہ کی اس کرم نوازی پر بہت ہمیشہ شکر گزار بھی رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، کسی بھی شے سے محروم نہیں رکھا، اس لیے وہ بھی انصاف، ایمانداری اور رحم دلی کا چلن چلتے تھے۔ عبداللہ نے تمام اختیار اپنے ہاتھ میں آتی، نانیال اور زین جائیداد میں سے ان کا حصہ ان کے نام کر دیا، اور خود اسد اللہ کے بیوی بچوں کے سر پر دست شفقت پر ہاتھ رکھا۔ حالانکہ وہ شہر میں نبیل اور دلاور کے ساتھ مل کر کاروبار بھی کرتا تھا، مگر پھر بھی گاؤں آنا جانا اور سب کا خیال رکھنا نہیں بھولتا تھا، خصوصاً زری کا۔ البتہ یہ الگ بات کہ زری نے بھی خود کو بی بی جان، بابا جان، حویلی، گاؤں اور اسد اللہ کی بیوی بچوں میں گم کر لیا تھا۔ اب ان سب کے مسائل ہوتے تھے یا زری ہوتی تھی۔ ان 7 سالوں میں ایک بار بھی وہ نہ شہر گئی، نہ وہی شہر سے کوئی یہاں آیا۔ ہاں، 7 سال پہلے کا ایک منظر آج بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھا، اور حویلی کے برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا عشق بھی ہنوز تازہ تھا، ایسا تازہ جیسے گلاب کا پھول، سرخ، مہکتا ہوا اور لو دیتا ہوا، اور ایسی ایک لو دیتی ہوئی علیزے شاہ کی سرگوشی بھی اس کے کانوں میں تازہ تھی۔ اس تازہ سرگوشی کا زہر پل پل اس کی رگوں میں اترتا رہتا تھا، اور وہ پل پل مرتی تھی، کیونکہ علیزے کی سرگوشی کچھ ایسی تھی۔ زری عشق ننگا ہوتا اور محبت پڑتا، عشق محبت کو عشق پر ڈال دو تو عشق چھپ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے زری علیزے کے وجود سے زری چھپ جاتی ہے۔ اس لیے تم بھی سمجھ جاؤ کہ تم عشق اور میں محبت، میں ظاہر اور تم چھپ کی ہوں، میں تمہارا پردہ ہوں، کیونکہ سچ ہے کہ دلاور شاہ زری سے ہی عشق کرتا ہے، میں بس اس نے محبت کا پردہ ڈال دیا، ورنہ عشق تو اسے آج بھی ہے،
ورنہ عشق تو اسے آج بھی ہے، ورنہ عشق تو اسے، یہ الفاظ سرگوشی اس کے تیرے دل پہ دستک دیتے رہتے اور پاگل ہوتی رہتی. جا ہو ہی جا پاگل، یہ ڈیر سے دن ہی ہوئی ہوں نہیں ہو جا. جی تو گائز یہ ہمارا یہ طویل ترین ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. باقی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، میرے نزدیک ناول اچھا تھا، مجھے بڑا پسند ہے. دلاور کے ساتھ واقعی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. اس نے اپنا انتقام جیسے بھی لیا، لیکن وہ اس وقار کے حد تک تو نہیں گرا، لیکن پیڑی تو لیزا کے ساتھ بھی ہوئی ہے. لیکن ابھی اگر اینڈ دیکھا جائے ناول کا، تو سب سے زیادہ بری جو ہوئی ہے زری کے ساتھ ہوئی ہے. اور بیچاری انہوں مار گئی پسند کر کر کے، محبت کر کر کے، عشق کر کر کے، شاعریاں لکھ لکھ کے، تے رونے رو رو کے ساری زندگی. تو اینڈ تو پھر کلی رہ گئی. زری کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے تھا، ان دونوں بغیرتوں میں سے کوئی ایک بغیرت زری کو ملنا چاہیے تھا، یا کوئی نواں ہی پا دیں. تو بس یہ تھوڑا سا فلا تھا ناول میں. باقی ناول اوورآل مجھے بڑا اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. باقی مجھے دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ میں نے چلے جانا ہے، تو وہاں سے جا کے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ سعودیہ سے. تو امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کریں گے گیپ لینے پہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہی کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے رسپانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے میں نے آنا یا نہیں آنا، گیپ لینا یا نہیں لینا. تو ابھی بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ سچ میں آپ کے رسپانس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی ایسا ہے کہ ابھی میں نے بہت مشکل سے ریکارڈنگ کیا. آپ ایپیسوڈ انجوائے کریں. کمنٹس میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ویسے ساتھ ساتھ رپلائی کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اجازت ہے، بہت سارا دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.